لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. 47 ہجرہ کے ایام ازا کا پہلا مہینہ اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور نارتھ امریکہ کی مون سائٹنگ کے اعتبار سے آج پہلی سفر کی شب ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ 40 کربلا اور نجف سے ایک دن پہلے ہوگا. لیکن ہماری مجلس ابھی کل بھی ہوگی، ایک مجلس جو شب 2 سفر ہوگی. اگرچہ پہلی سفر وہ ڈیٹ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ ملک شام میں داخل ہوا، لیکن چونکہ وہ دن کا وقت تھا، اس لیے کل کی مجلس میں وہ میرا موضوع بنے گا، کم از کم مصائب کی حد تک. قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت میں 3 دن سے کر رہا ہوں، جسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، بہت مشہور مرثیہ ہے کہ گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے، وہی کی منزل ہے، قرآن کا گھر ہے، مومن و منافق کی پہچان کا گھر ہے. کچھ لوگ مرے جاتے ہیں رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں. یہ سورہ نور میں اس گھر کی قرآن کریم نے جو تعریف کی ہے، تو اس میں اہم ترین مسئلہ یا اہم ترین پوائنٹ یا اہم ترین جو خصوصیت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر کے رہنے والے کون ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کسی بھی گھر کی تعریف ہو سکتا ہے کہ دنیا والے اس کا آرکیٹیکٹ دیکھ کے کریں اور اس کا سامنے سے اس کا لک کتنا ہے، کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں تعریف اینٹوں سے برکس سے بنانے کے طریقے سے نہیں ہوتی. قرآن نے سب سے زیادہ تعریف خانہ کعبہ کی ہے. اس سے زیادہ سمپل کوئی عمارت دنیا میں نہیں ہوگی. بالکل سادہ سی عمارت ہے کہ 4 دیواریں ہیں، اور وہ دیواریں بھی ایسی ہیں کہ ان میں جو برکس یا اینٹیں لگی ہوئے ہیں، کوئی اس پہ خوبصورتی، کوئی اچھا کلر، کوئی اس پہ ڈیزائننگ وغیرہ کچھ نہیں. اچھا، دنیا کے آپ کسی اور مذہب کی عبادت گاہ کو جا کے دیکھ لیجیے، ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر طریقے سے بنایا جائے. بلکہ باقی مذاہب کو چھوڑیے، اب یہ کرسچن کے چرچ کتنے اچھے ہوتے ہیں ہندوستان میں، خاص طور پہ ساؤتھ انڈیا میں کتنے شاندار قسم کے ہندوؤں کے مندر ہیں. کمبوڈیا میں آپ جائیے، تھائی لینڈ میں جائیے تو بدھ مذہب کی عبادت خواہیں، اور اتنی شاندار بنی کہ بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے ان لوگوں نے یہ شاندار عمارت کیسے بنا لی، جبکہ وہ آج کل کی طرح کے اس وقت کے وہ آلات وغیرہ بنانے کا طریقہ بھی نہیں تھا. لیکن دوسرے مذاہب کو چھوڑیے، ہماری بھی جو مسجدیں ہیں، جو امام باڑے ہیں، جو حسینیے ہیں، ساری دنیا کے اندر بہترین طریقے سے بنائے جاتے ہیں اور بنائے جانا چاہیے. لیکن جس کی تعریف قرآن سب سے زیادہ کر رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کائنات کا سب سے زیادہ برکت والا گھر ہے. کتنا سمپل ہے. اور اگرچہ
حج اور عمرے پہ جانے والے اس بات کی تصدیق کریں گے، کنفرم کریں گے کہ اس کے چاروں طرف کا ماحول بالکل بدل دیا گیا. وہ مکہ مکہ ہی نہیں رہا جو آج سے صرف 40 سال پہلے تھا. 1400 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں. کتنا سادہ سا کہ اگر مثلاً آپ کراچی والے ہیں تو وہاں پہ جو اولڈ سٹی ہے کھارادر وغیرہ، حیدرآباد والے ہیں تو کیا وہ شفا خانہ کا علاقہ، بمبئی والے ہیں تو ڈونگری کا علاقہ، لکھنؤ والے ہیں تو وہی نخاس وغیرہ کا علاقہ، بالکل وہی پرانا 40 سال پہلے کا. لیکن اب کتنا شاندار بنا دیا گیا ہے کہ آپ کے نوجوان جاتے ہیں یہاں سے ان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. کتنا شاندار. لیکن کعبہ وہی سمپل ہے. جو کہ خاص بات یہی ہے کہ عمارت کی عظمت اور بلندی جو ہے وہ اس کے بنانے کے طریقے سے یا اس کے ظاہری ٹیپ ٹاپ سے نہیں ہوتی ہے، گھر میں رہنے والوں سے. کعبے میں کون پیدا ہوا وہ کعبے کی عظمت ہے، اور اس فاطمہ کے گھر میں کون رہتا ہے یہ ان کی عظمت ہے جو فاطمہ کے گھر کے لیے قرآن کی آیت آئی کہ اذن اللہ ان ترفع، رفع مانے بلند کرنا. اس گھر کو اللہ نے بلند کیا ہے کیونکہ اس میں رجال ایسے لوگ ہیں. اب یہ بات ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے میسج، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ چاہے تجارت اور بیع کا کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. اور پھر وہ 3 باقی باتیں جس کے بیان کا وقت نہیں ہے اور بہت اتنی مشہور بھی ہیں کہ ہر مومن جانتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اور خوف خدا. لیکن اصل چیز یہ نہیں. دیکھیں نماز سے بھی پہلے یہاں ذکر خدا ہے. اچھا ایک آیت یہ، اب آئیے اس کے بالکل مقابلے میں کمپیئر کرنے کے لیے ایک دوسری آیت بھی سن لیجئے جو شاید آپ نے آج کے دن سنی بھی ہو مجھ سے پہلے، کیونکہ تقریباً ساری شیعہ دنیا میں نماز جمعہ جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں سورہ جمعہ کی تلاوت کی جاتی ہے. اب ویسٹرن کنٹریز میں کہیں کہیں ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے، لوگ بڑی مشکل سے تھوڑی دیر کی چھٹی لے کے آتے ہیں، اور کبھی جلدی نماز ختم کرنا ہوتا ہے تو شریعت کے اس مسئلے سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ سورہ جمعہ ریکمینڈڈ ہے، واجب نہیں. لیکن جہاں جہاں موقع ملتا ہے لوگ سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں. میں اکثر یہ شرعی مسئلہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ سورہ جمعہ خالی نماز جمعہ میں نہیں بلکہ پورے جمعے کا یہ کورس ہے. سورہ جمعہ جو ہے نا پورا کورس ہے جس میں جمعے کے بارے میں، کل رات میں نے بتایا تھا شب جمعہ، آج یہ ذرا سی بات، لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، شب جمعہ نہیں، آج جمعے کا دن، اس کا کورس ہے سورہ جمعہ. سورہ جمعہ کے میسیجز کو پڑھیے گا الگ سے، وہ ایک الگ مجلس چاہتا. لیکن جمعے کا سورہ جمعہ سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ جمعے کی جو مغرب کی نماز ہے اس میں بھی مستحب ہے کہ آپ اس دن اپنا روٹین چینج کیجئے، اور جو سورہ آپ پڑھتے آئے ہیں انا انزلنا وغیرہ اس کے بدلے سورہ جمعہ کی تلاوت کیجئے. جو عشاء کی نماز ہے اس میں بھی سورہ جمعہ کی تلاوت کیجئے. 6 دن آپ نے چاہے انا انزلنا کا سورہ پڑھاؤ لیکن اس دن چینج کیجئے. اور فجر کی نماز میں بھی. اور اگر آپ کسی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں یا چونکہ غیبت امام میں واجب عینی نہیں ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اپنے گھر کے ظہر اثر میں بھی سورہ جمعہ پڑھی. تو یہ 5 مرتبہ یہ سورہ پڑھوایا جا رہا ہے، واجب نہیں ہے، غلط فہمی نہ ہو، ثواب ہے، ریکمنڈیشن ہے. مرد تو مرد، عورتیں بھی جو گھر میں نماز پڑھتی ہیں ان کے لیے بھی ہے. تو اب اس میں باقی ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اور پھر ایک اشارہ کہ اس میں دیکھیے موت کا تذکرہ کتنے حسین انداز سے کیا گیا. سورہ جمعہ کے اندر موت کے بارے میں 3-4 آیتیں آئی. تو وہ تو بہرحال کل رات کو میں جو بات کر چکا. اب آئیے اصل چیز پر، اختتام کہاں پہ ہو رہا. سورہ نور میں شہزادی کونین کے گھر کی جو تعریف قرآن کر رہا، اس کی عظمت بتا رہا سورہ نور میں، اور ادھر سورہ جمعہ کے آخر میں نے عرض کیا نا کہ اگرچہ شہزادی کے گھر کے بارے میں 4-5 باتیں بتائی، لیکن پہلی بات یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع، یہ تجارت، یہ خرید و فروخت، یہ روپے پیسے کا مسئلہ ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتا. یہ سورہ نور. آئیے سورہ جمعہ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اب یہ آئیے وہ پازیٹیو وے میں قرآن نے بتایا، اب یہاں پہ نگیٹو. اور سورہ جمعہ کی یہ آیت ایک بہت اہم میسج بھی ہے.
زمانے کے امام کے حوالے سے ان کے ظہور کے بعد کیا ہوگا. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب رسول آئے. اچھا ایک فارمولہ میں آپ کو بتا دوں, شاید آپ کے کبھی کام آ جائے. دو چیزیں ہیں. رسول اللہ سے لے کے 11ویں امام تک جتنے معصوم گزرے 13, ان کی زبان پر ابھی اگر کبھی ایک لفظ آیا ہو کہ کاش ہم یہ کام کرتے. اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ معصوم کا یہ جملہ کاش ہم کہ یہ کام کرتے, اس کا کیا مفہوم ہے. ابھی میں ایک دو مثالیں دوں گا تو سمجھ میں آئے گی. آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے, کسی وجہ سے نہیں کر پائے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات باپ کی ایک تمنا ہوتی ہے, وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کا بیٹا یہ تمنا پوری کرتا ہے, اور فخر سے کہتا بھی ہے کہ میرا بابا ساری زندگی یہ چاہ رہا تھا. میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ وقت بچایا جائے. کہ مثلا باپ کی یہ خواہش تھی کہ مجھے بہت اچھا ایک میں مکان بنا لوں. پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں کی ساری زندگی کی کوششوں کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اپنا ایک مکان ہو جائے. ہمارے یہاں ایک صوبہ ہے پنجاب, وہاں تو ہر ایک کو کوٹھی چاہیے, ایک تمنا ہوتی ہے باپ کی, وہ نہیں کر سکتا ہے. بیٹا کہیں باہر آ گیا, جاب کیا, مڈل ایسٹ میں گیا, دبئی میں گیا, اس نے شاندار مکان بنایا. کہیں باپ کی تمنا تھی آج میں نے اپنے باپ کو خوش کر دیا, جب مر چکا ہے باپ. بہت چھوٹی چھوٹی میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹائم نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ معصومین کی زبان پہ بھی یہ لفظ کئی بار آیا, ایک بار نہیں. تو 13 معصومین کے لیے فارمولہ سمجھ لیجئے کہ جب کبھی کسی معصوم یا معصومہ کی زبان پر لفظ کاش آیا, یہ سارے کے سارے کاش جو ہے وہ پورا کریں گے ہمارے زمانے کے امام. یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک عام بیٹا بھی باپ اور ماں کی کوئی خواہش سنتا ہے. اب میں نے وہ مکان کی بات کی, چلے وہ ایک چیز ہے. جو دوسری آئی ہے مذہبی پہلو سے. باپ کی بڑی خواہش ہے, ماں کی زیادہ ہوتی ہے ہمارے یہاں پاکستان میں, کہ حج کرنا, لیکن وہ زندگی بھر غربت رہی, نہیں کر سکے. بیٹا کمانے کے قابل ہوا, بیٹے نے پہلا کام یہ کیا. کیونکہ یہ مسئلہ تو بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے پاکستان میں. آپ میں سے تقریباً ایک جانتا ہے کہ میں کئی سالوں سے حج پہ جا رہا ہوں, تو یہ مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے. بعض اوقات تو یہ شریعت سے ٹکرا بھی جاتی ہے یہ خواہش. مثلا ماں کی خواہش ہے کہ مجھے حج کرنا ہے, بیٹے کے پاس صرف ایک حج کے پیسے, خود جائے کہ ماں کو بھیجے. صرف آیت اللہ سیستانی نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کے پاس حج کی حیثیت ہو تب بھی آپ حج کو ڈیلے کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ آپ کو یقین یا اندازہ ہو کہ میں فیوچر میں کر لوں گا. لیکن باقی تو مراجع کہتے ہیں کہ حج واجب ہے فوری, جس سال پیسے آ گئے اسی سال جانا. اور ماں کی خواہش ہے بیٹا مجھے حج کرا دو. تو کتنے ہی ایسے کیسز میرے پاس آئے تھے آغا سیستانی کی تقلید سے ہٹ کے جو لوگ, کہا کہ بھائی ماں کی ساری زندگی کی تمنا تھی, ہمیں پالا پوسا بڑھایا, تو ہم تو اس کو حج کرائیں گے, گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اپنا حج چھوڑ کر. لیکن ہمارے یہاں ایک ماں کے حوالے سے ایک فطرت ہے, بات بہت کہیں اور جا رہی ہے, اگرچہ کل کی مجلس کا اختتام ماں کے حوالے سے تھا, اس کو مجھے آگے بڑھانا ہے آج, لیکن پہلے یہ بات پوری ہو جائے. تو خلاصہ یہ کہ ماں کی تمنا ہے, تو بس کتنے ہی میں نے بیٹے دیکھے کہ ہاں ماں کو حج کرائیں گے, چاہے کندھوں پہ بٹھا کے لے جائیں, اور کراتے ہیں. آج بھی اتنے نیک سعادت مند بیٹے ہیں. اب یہ جتنی بھی ایسی کاش کی خواہش ہے, ہمارے یہاں ماں نے حج کی خواہش کی, باپ نے ایک اچھا مکان, زندگی بھر اس کا ٹارگٹ تھا. لیکن معصومین کا ٹارگٹ تو یہ نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کو کئی روایتوں میں ملے گا کہ رسول خدا نے فرمایا کاش میں یہ کروں. مولا امام علی جو ساری کائنات کی تمنا پوری کرنے والے ہیں خدا کے حکم سے, ان کے پاس ہم کو یہ جملے ملتے ہیں, اور باقی معصومین کے جملے بھی, جیسے خود چوتھے امام کے بارے میں کل میں نے عرض کیا کربلا کا انتقام لینا ہے. یہ سارے کاش جو ہیں وہ زمانے کا امام پورا کرے گا. تو جب کبھی آپ کو کہیں کسی ہسٹری میں کوئی روایت کوئی واقعہ مل جائے کہ امام نے کہا کاش میں یہ کروں, وہ خود بخود سمجھ لیجیے کہ یہ امام زمانہ کی ڈیوٹیز میں شامل ہو گیا. بہت چھوٹی سی 2 مثالیں دے دوں تاکہ میرا یہ پہلا نقطہ واضح ہو جائے. آج جو خانہ کعبہ ہے, حضرت ابراہیم نے تو ایسا نہیں بنایا تھا. ابراہیم کا کعبہ آج کے کعبے سے بہت مختلف تھا. کم سے کم اس کعبے میں 6 تو نہیں 4 چینجز تو کنفرم ہے, اور بعض علماء نے لکھا کہ اس میں 6 چینجز. جو حضرت ابراہیم کا کعبہ تھا یہ موڈیفائیڈ ہے, لیکن اس کی شکل اور صورت ہی بالکل الگ ہے.
اب پیغمبر نے کیا یہ فتح مکہ کے دن حضرت عائشہ سے نہیں کہا تھا؟ مشہور حدیث، صحیح بخاری میں نہیں، مسلم میں، صحیح مسلم ہے، وہ بھی ان کے یہاں سیکنڈ موسٹ اتھینٹک بک مانی جاتی ہے. کیا ہے عائشہ، لولا قوموں کی حدیث بالاسلام لن ہدمت وجعلت لها بابین، کاش عائشہ مجھے اتنا موقع مل جاتا کہ میں اس کعبے کو توڑ دیتا. توڑنا، انہدام، یہ جن کی اردو ذرا اچھی ہے ان کو پتا ہے کہ یہ اردو کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہے، ڈیمولش کرنا، انہدام. لن ہدم تو میں کعبے کو توڑ دیتا اور اس کو اس نقشے پہ بناتا جو میرے دادا ابراہیم نے جس طرح کعبہ بنایا تھا. لیکن اے عائشہ تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی، یہ ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا کہ یہ کون رسول ہے کہ جس کعبے کا احترام ہم بت پرستی کے زمانے میں بھی کرتے آئے ہیں، یہ اسی کعبے کو توڑ رہا. اب یہ پیغمبر کی وہ تمنا ہے جسے پیغمبر حالات کی وجہ سے پورا نہ کر سکے. یہ امام زمانے کی ڈیوٹیز میں شامل ہے. اور ابھی ایک مومن سے ایک بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا ذرا وہ ایک بات بھی عرض کر دوں، لیکن پہلے یہ بات ہو جائے. ڈیوٹیز میں شامل ہے. اچھا، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. دیکھیے باقی ساری چیزیں تو لوگ برداشت کر لیں، لیکن اگر کبھی یہ پتا چلے کہ کعبہ توڑا جا رہا یا یہ کہ امام کا روزہ توڑا جا رہا، دشمن بھی اگر یہ کام کرے تو عالم اسلام تڑپ اٹھتا. اور اگر کوئی اپنا ہی آدمی یہ کام کرے تو ہم تو اس کو اپنا ماننے سے انکار کر دیں گے. اب جب زمانے کا امام آئے گا تو آلریڈی امام زمانہ کی مخالفت بہت سارے شیعہ کریں گے آگے چل کر. لیکن امام تو یہ نہیں چاہتے نا کہ پہلے دن ہی مخالفت ہو. اگر وہ کعبے کو توڑ کے نیا کعبہ بنائے تو کتنی مخالفت ہوگی. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جب امام آئیں گے تو آلریڈی اس سے پہلے دشمنان اسلام کعبے پہ اٹیک کر کے کعبے کو توڑ چکے ہوں گے. امام جو آئیں گے نا، پورا کعبہ نہیں ٹوٹے گا لیکن کعبے میں بہرحال اتنا کچھ ڈسٹرکشن اور ڈیمولیشن ہوگا کہ پھر اگر امام اس کو ٹھیک کریں گے تو پھر وہ اعتراض نہیں ہوگا، وہ ہنگامہ نہیں ہوگا. لیکن آگے چل کے ہوگا، وہ میں شاید آج کی تقریر کے آخر میں کہوں. اب جو بات میں کہہ رہا ہوں، مثلا اور یہ آپ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بیٹھے ہیں، کون سی سیلیکون ویلی کہلاتی ہے، کیا کہلاتی ہے، یہ ساری چیزیں میرے بس کی تو ہے نہیں، تو میرے بچوں کے بچے سمجھتے ہیں. لیکن میں ایک بات عرض کروں، میں نے پچھلے سال بھی ایک مثال دی تھی کہ اب اتنا زیادہ آج کل ہم لوگ ریلائی کرتے ہیں. اب تو اے آئی بہت ترقی کر گئی لاسٹ ایئر سے کے مقابلے میں ابھی. لیکن میں نے کہا یہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کے باوجود مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی بچوں جیسی چیز کو یہ ٹھیک نہیں کر پا رہے. گوگل کا ٹرانسلیٹر اتنے بڑے بڑے بلنڈر کر دیتا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کہ حرام کو حلال، حلال کو حرام کر رہا. کیونکہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اس پر ریلائی کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں بس جو ہے بالکل صحیح. قرآن غلط ہو سکتا ہے لیکن گوگل کا ٹرانسلیٹر غلط نہیں ہو سکتا. اگر آپ میں سے کوئی اس میں کام کرتا ہے تو اس سے سوری کہ آپ کی کمپنی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹیکنالوجی کے اندر کمی ہے، کچھ نہ کچھ ہے پرابلم. میں نے مثال دی سے نا کہ ایک دفعہ میں نے صرف یہ ٹرانسلیشن کرنا چاہا غیر سیستانی کے فتوے کا کہ مغرب کا ٹائم کیا ہے، مثلا نماز مغرب. وہ ٹرانسلیشن آ گیا موروکو، کیونکہ عربی میں موروکو کو مغرب کہتے ہیں. موروکو کا ٹائم بتا رہا ہے کہ وہ وہاں کا کیا ٹائم ہے اور یونیورسل ٹائم سے کتنا گھنٹہ پہلے کتنا گھنٹہ بعد میں. تو بہت چھوٹی میں نے مثال دی، ایسے بہت بلنڈر. لیکن ابھی جو میں حال میں ہی اس دفعہ مجھے ایک موقع ملا حج میں، مدینے اور مکے میں کتنا ڈسٹینس، ہارڈلی 300 میل. گوگل، ایپل اور ایسی 3-4 اور کمپنی. ابھی میں مثال نیو جرسی میں دے کے آ رہا تھا، بہت چھوٹی سی مثال ہے لیکن چونکہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں کے لیے شاید زیادہ اچھی ہے. قبلہ دیکھنا تھا کہ ہوٹل میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے وہاں سے قبلہ کہاں بنتا ہے. مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے تو مسجد النبوی کا قبلہ تو بالکل پرفیکٹ ہے، بلکہ یہ بھی رسول کی سچائی کی دلیل میں سے ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اس وقت پیغمبر نے اتنا پرفیکٹ قبلہ مسجد تو رسول نے بنائی تھی نا. لیکن ہوٹل 3 مختلف ایپ ہم نے استعمال کیے، گوگل کا بھی، ایپل کا بھی اور ایک اور کسی بہت ہی ریپوٹیشن والی کمپنی ہوگی. یہ سب چیزیں میری تو ہیں نہیں، ہمارے نوجوان ہی مدد کر رہے تھے. تینوں کا قبلہ نما الگ الگ قبلہ ڈائریکشن بتا رہا. یہ چیز 10,000 یا 8,000 سال پہلے ہندوستانی اور یونانی طے کر چکے تھے. قبلہ جو ہے معلوم کرنا کتنا ایزی تھا. یہ سمندر کا سفر تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کو ڈائریکشنز پتہ نہ چلے. پانی کے جہاز چلتے ہی خالی ڈائریکشنز پہ تھے.
اس زمانے میں لوگوں کو پتا تھا کہ ڈائریکشن کیسے صحیح ہوتی ہے. اور آج کے یہ آپ کے ایپ جو ہے نا, کوئی ادھر بتا رہا, کوئی ادھر بتا رہا, کوئی ادھر بتا رہا. ٹھیک ہے, تھوڑا تھوڑا فرق تھا, بہت زیادہ فرق نہیں تھا, لیکن تھا. میں نے کہا جو بچوں کا کھیل ہے میرے حساب سے تو اس کے اندر بھی ابھی پرفیکشن پتہ نہیں کیوں نہیں آپ آیا. یہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع تو صرف یہ کہ مولا علی کا روزہ جو بنا ہے اس وقت, اس کا قبلہ پرابلم ہے. مولا علی کے روزے کا قبلہ یہاں تو آج ڈر بھی بہت لگتا ہے نا, اتنی ترقی کر گئی ہے یہ میڈیا کہ اس میں ایڈٹ کر کے اگر وہ یہ لفظ قبلہ نکال دیں تو میرا جملہ بنے گا مولا علی کا روزہ ایک پرابلم ہے. مولانا مولا علی کے روزے کے خلاف بھول رہے ہیں, ایک لفظ ہی تو ان کو خالی ایڈٹ کرنا ہے نا. تو خیر, مولا علی کے روزے کا قبلہ آپ میں سے ہر ایک نجف اور کربلا جاتا ہے. تو جیسا میں نے کہا 40 کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے یہاں پر اور عراق دونوں میں. آقا سیستانی نے بھی اناؤنسمنٹ کر دیا کہ ایک دن کے بعد 40 ہے. خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ اب جا رہے ہیں لوگ. آپ کو معلوم ہے اب تو چیز مشہور ہو گئی ہے, نجف میں مولا کے حرم میں جو نماز پڑھی جاتی ہے, اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ سوائے خانہ کعبہ کے مولا کے حرم کی نماز سب سے افضل ہے. یہاں تک ہے کہ مدینے میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر 100,000, اور مولا کے حرم میں ایک نماز کا ثواب 2 لاکھ کے برابر ہے. اس سے ڈبل ہے یہ ثواب مسجد نبوی سے بھی. تو خیر, ہر آدمی وہاں جاتا ہے نماز پڑھتا ہے, لیکن مولا کے حرم کا قبلہ ابھی تک سب لوگ اسٹریٹ پڑھتے تھے, اور ابھی بھی میجورٹی اسٹریٹ پڑھتی ہے. لیکن آپ میں سے جو لوگ ذرا سا معلومات لے کے جاتے ہیں یا وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو جو مجتہدین علماء یا بہت آپ کو نیک لوگ نظر آئیں گے اور تھوڑا سا رائٹ سائڈ کے اوپر مڑ جاتے ہیں, کیونکہ اصل قبلہ تھوڑا سا رائٹ سائڈ پر ہے. ابھی ایک مومن نے مجھ سے سوال کیا ابھی کہ مولانا پھر یہ جو ایک مسئلہ چل رہا ہے وہاں یہ بعض اوقات تو ذرا عجیب صورت بن جاتی ہے کہ جماعت ہو رہی ہے, زیادہ تر لوگ سیدھے کھڑے ہیں, لیکن اسی جماعت میں کچھ لوگ رائٹ سائڈ کی طرف, اسی جماعت میں 80s میں یا 90s میں یہاں نارتھ امریکہ میں قبلے کا کتنا بڑا مسئلہ تھا کہ نارتھ ایسٹ ہے کہ ساؤتھ ایسٹ. وہ چلے زمانہ گزر گیا, لیکن اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ مسجدوں میں نماز اس طرح 2 ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں ہوتی تھی ایک ہی جماعت. لیکن مولا کے حرم میں آپ کو نظر آئے گا کہ نماز جماعت ہو رہی ہے, کچھ لوگ سیدھے کھڑے ہیں اور کچھ لوگ جو کم ہیں لیکن وہ دیکھنے سے ہی آپ کو زیادہ ریلیجس لگیں گے وہ رائٹ سائڈ پر ہے. اور اب یہ کنفرم ہو گیا کہ مولا کے روزے میں اس وقت جو ایگزسٹنٹ قبلہ لوگ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے, تھوڑا سا یہ رائٹ سائڈ پر ہے. تو اب ایک سوال انہوں نے کیا کہ پھر اس کو کیوں نہیں وہ صحیح کرتے ہیں. سوال بڑا لاجیکل ہے نا, لیکن جواب کے لیے آپ کو اپنی قوم کا مزاج سمجھنا پڑے گا. میں نے کہا کہ اس کے لیے جو سب سے پہلی تبدیلی کرنا پڑے گی, قبلہ کیسے چینج کرے. مولا کی زری اسٹریٹ ہے تو زری کو توڑ کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ان کو رائٹ سائڈ پہ کرنا. مولا کی زری توڑی جائے اپنے کسی آدمی کے ذریعے سے تو لوگ یہ نہیں معلومات کریں گے کیوں یہ عمل ہو رہا ہے. ہنگامہ کتنا ہو جائے گا کہ بھائی اتنے بڑے بڑے مراجع اور مجتہدین کے آرڈر سے زری توڑی جا رہی ہے, یہ تو ہیں سارے دشمنان اہل بیت. ایک ہے نا پروپیگنڈا ہمارے ہاں اینٹی مرجعیت, جس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ نعوذ باللہ امام کی حدیثوں کے مقابلے میں اپنے فتوے دیتے ہیں, اور یہ امام کے مقابلے میں اپنی دکان سے جا کے بیٹھے ہیں. میں بہت بدتمیزی سے بات کر رہا ہوں کیونکہ لوگ بھی اتنی ہی بدتمیزی سے اعتراض کرتے ہیں. اور اس میں اگر آپ یہ سن لیں کہ جی مراجع اور مجتہدین نجف اور کربلا میں تو انہی کا ہولڈ ہے نا فی الحال, جی ان کے حکم سے زری توڑی جا رہی ہے, کیوں توڑی جا رہی ہے, مقصد کیا ہے, اس طرف کوئی نہیں جائے گا. بس ایک پروپیگنڈا ہو جائے گا, اور بالکل صحیح پروپیگنڈا ہوگا ان معنوں میں کہ اس کی جو تصویریں آئیں گی, ویڈیو کلپ آئیں گے تو ٹوٹ رہی ہے زری. کیونکہ آج کل تو یہ اے آئی کی وجہ سے اتنی فیک بھی نیوز آ جاتی کہ نہ بھی توڑے زری تو کوئی بتا سکتا ہے کہ جی مثلا خود آقا سیستانی کھڑے ہو کے اپنی نگرانی میں زری توڑوا رہے ہیں. کوئی مشکل کام ہے اے آئی سے یہ کلپ بنانا. تو اگر واقعاً ایکچوئل اب اتنا بڑا فتنہ و فساد ہوگا اس وقت پوری تشیع اور پوری مرجعیت کے خلاف, یہ کہا کہ بس لوگوں کو مسئلہ بتا دو کہ رائٹ سائڈ پہ تھوڑا سا قبلہ ہے, کیونکہ قبلے میں اگر جان بوجھ کے آپ غلطی نہ کریں, بھولے سے ہو جائے یا لاعلمی میں ہو جائے تو نماز صحیح. لیکن یہ جو ایک ہنگامہ ہوتا, تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں یہ کعبہ توڑنا چاہتا ہوں, لیکن تمہاری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے, وہ ہنگامہ کر دے گی. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ حج کا ہے بھی, میں بیان کرنے کا اس وقت ٹائم میرے پاس نہیں ہے.
کہ عرب کے لوگ جیسا حج کرتے آ رہے تھے نا، جب پیغمبر نے جتنی عبادتیں اسلام میں ہیں یہ سب حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہیں، لیکن حج وہ عبادت تھی جسے عربوں نے رکھا تھا. باقی نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، زکوٰۃ ختم ہو گئی، وہ جتنے واجبات تھے. دیکھیے نماز تو حضرت ابراہیم کی نگاہ میں اتنی اہم ہے کہ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اور یہی سوال میں حضرت ابراہیم سے کروں، ان کا جواب سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35. میں آپ سے یہ سوال کروں، جن سے کروں گا وہ یہاں ہیں، جن کے لیے یہ سوال irrelevant ہے وہ بیٹھے ہوں گے انگلش لیکچر میں. کیا مطلب اس جملے کا کہ بھائی آپ ایسا تقریباً سب آدمی یا انڈیا میں پیدا ہوئے یا پاکستان میں پیدا ہوئے یا ایسٹ افریقہ میں پیدا ہوئے ہوں گے. جو یہاں پیدا ہوئے وہ تو یہاں مجلس میں نہیں آئیں گے نا، وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہماری لینگویج. ان کے لیے اچھا انتظام ہے وہ وہاں. اب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جہاں پیدا ہوئے وہاں سے آپ پہ کیا مصیبت آن پڑی تھی کہ آپ یہاں آئے؟ ضرورت کیا پڑی تھی آپ کو؟ اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنی فیملی چھوڑی، اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑی، اپنا وہ ماحول چھوڑا، اپنے بچپنے کے دوست چھوڑے. یہ ساری چیزیں آدمی کو ہمیشہ ہانٹ کرتی ہیں زندگی بھر. کیوں بھائی آپ کیوں آئے یہاں پہ؟ تو زیادہ تر کا تو جواب یہ ہوگا کہ اپنا فیوچر بنانے. کچھ کہیں گے نہیں بچوں کا فیوچر بنانے، کچھ کہیں گے کہ نہیں ہمارے ملک میں ہمارے لیے جان کا عزت کا خطرہ تھا، وہ سپاہی صاحب ہو، داعش ہو، طالبان ہو، یہ ساری چیزیں اس لیے ہم آئے. یہی آپ کے جواب ہوں گے. حضرت ابراہیم خانہ مکہ پہنچ رہے ہیں. مکہ کچھ نہیں، اس وقت مکہ کچھ نہیں تھا، ڈیزرٹ. کہاں سے آ رہے ہیں؟ دنیا کے سب سے سرسبز و شاداب و گرینری والے علاقے، سیریا کا علاقہ. اس زمانے میں یہ سب سے بہترین علاقہ تھا، ویدر کے اعتبار سے بھی، کلائمیٹ کے اعتبار سے بھی، اور جو وہاں سبزہ پیدا ہوتا ہے. پرانا زمانہ، ساری اکنامی کا دار و مدار صرف فصلوں پر ہے. اس کو چھوڑ کے کہاں آ رہے ہیں؟ ایسی جگہ آ رہے ہیں کہ کوئی یہ بھی نہ کہے کہ بھائی ان کو نہیں پتا ہوگا کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہ ایسا. آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ایسی جگہ چلے گئے کہ سوچ کے کچھ گئے تھے وہ نکلا کچھ اور. ایسا بھی نہیں ہے. آتے وقت کہہ رہے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے خدا میں اپنی اولاد کو، زیادہ تر لوگ مجھے جو ویسٹ میں ملتے ہیں نا ان کا جملہ ہوتا ہے کہ بھائی مولانا ہماری تو زندگی انڈیا پاکستان میں گزر گئی، اولاد کا فیوچر بنانا اس لیے آئے. اولاد کا لفظ آتا ہے یہاں بھی. ابراہیم نے یہی کہا، اے خدا میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ لا کے رکھ رہا ہوں. نیو یارک، واشنگٹن، ٹوکیو، پیرس، کہاں؟ بے واد ان غیر ذی زرع، ایسی زمین میں جہاں گھاس کی ایک پتی بھی نہیں اگتی. آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں لے جا رہا ہوں. اب ہمارا جو عقیدہ ہے نبوت کے بارے میں تو وہ ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی دیکھی تو اب کوئی سوال کرے کہ یا نبی خدا آپ پہ کیا ایسی مصیبت آن پڑی کہ اتنے بہترین علاقے کو چھوڑ کے خود ایسی جگہ آ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کیا جواب دی؟ یہ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 34 35. یہ 4-5 آیتیں ہیں جن میں سے ایک آیت بہت مشہور ہے. یہ پوری آیتوں کا سیکوینس جس کی آخری آیت بہت مشہور ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ اس سے پہلے کی آیت. میں اپنی اولاد کو یہاں کیوں لا رہا ہوں؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نمازی بنے. یہ ہے ٹارگٹ ابراہیم کی نگاہ میں، اولاد کو نمازی بنانا. اس لیے جنگل میں بھی پھر ایک تصور ہے نا، ہرا بھرا اچھا علاقہ، بے وادن غیر ذی زرع، جہاں سوائے ریت کے اور کچھ نہیں. لیکن نمازی بنانا زیادہ اہم ہے، دنیا کی سہولتیں اتنی اہم نہیں. شہزادی کے گھر کی خاصیت لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کا ذکر نہ نکلنے پائے اس کے لیے سارا مال و دولت سب بیکار. ابھی میں آتا ہوں ادھر تو یہ بات پوری کروں. نمازی بنانے کے لیے لا رہا ہوں، لیقیموا الصلاۃ. کوئی ملے گا مومن جو یہ جواب دے کہ میں نے کیوں مائگریشن لیا یا میں نے کیوں ہجرت کی؟ ابراہیم کا جواب خانہ کعبہ قرآن کریم کے اس سورے میں ہے جس کا نام ہی سورہ ابراہیم. تو خیر بات بہت پھیل گئی. اب جب زمانے کا امام آئے گا تو خانہ کعبہ کو ٹھیک کرے گا، کیونکہ رسول نے کہا کاش. مسجد کوفہ نہیں. اچھا مسجد کوفہ کے لیے بھی ایک روایت ہے، اس کا قبلہ ٹھیک کریں گے، وہ ایک الگ ڈسکشن. مولا کا روضہ، وہاں کا قبلہ اس وقت ایک پرابلم ہے، لیکن ابھی کوئی ذریعہ امام کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. کوئی سا مطلب یہ کہ ہمارے مراجع بھی کہ ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے کہ بھائی لوگوں کو صرف اتنا بتانا ہے کہ یہاں سے یہاں ہو، کوئی ایسا ایشو نہیں کھڑا کرنا ہے کہ پوری تشیع 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے رہ جائے. لیکن پھر مولا کا وہ خطبہ جو روضۃ الکافی میں 8ویں جلد میں انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کو انٹرنیٹ پہ ملے گا، جس میں مولا نے
30-35 کاش بتائیں، کاش میں یہ کروں، کاش میں یہ کروں، کاش میں یہ کروں. کہہ رہے کاش، مولا یہ فرما رہے کاش میں یہ کر سکتا کہ نماز تراویح کو ختم کر دیتا، نہیں کر پا رہا. ہنگامہ ہو رہا ہے کہ جی کون نیا خلیفہ آیا جس نے پرانے خلفاء کے طریقے کو بدل دیا. خالی یہ کاش نہیں، اور بھی 30-35. تو اب یہ سارے کاش کون پورا کرے گا؟ زمانے کا امام پورا کرے گا. بات معصومی، ہر ایک کی زبان پہ وہ جملہ آتا ہے جو آپ زیارت وارثہ کے آخر میں پڑھتے ہیں، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. کاش کربلا والے میں آپ کے ساتھ ہوتا. یہ کاش کون پورا کرے گا؟ امام زمانہ پورا کریں گے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب امام آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے، آقا حسین کے ساتھ آئیں گے. بلکہ امام زمانہ جب شہید ہوں گے تو ان کو غسل و کفن بھی آقا حسین ہی دیں گے. بلکہ جب امام زمانہ شہید ہو کے ان کی امامت مکمل ہوگی تو امامت بھی آقا حسین کی شروع ہوگی. اور وہ پوری تفصیل جس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ رجعت، جو نہ صرف یہ کہ بہت ساری روایتوں میں ہے بلکہ بہت اہم زیارتوں میں بھی، زیارت وارثہ میں بھی. اشہد اللہ و ملائکتہ انبیاء و رسلہ انی بکم مومن و بایابکم موقن. اے آقا حسین مجھے دنیا میں آپ کے واپس آنے پہ یقین کامل ہے. اور یہ زیارت جامعہ تو اہم ترین زیارت. پوچھا تھا نا سید رشتی نے کہ مولا اگر کوئی آپ سے مدد چاہے تو کیسے آپ مدد کرتے ہیں؟ کہا وہ 3 کام کرے، نماز شب پڑھے، زیارت عاشورہ پڑھے، زیارت جامعہ. پورا واقعہ مفاتی میں ملے گا. تو زیارت جامعہ میں کہ مجھے یقین ہے آپ سب کے واپس آنے پر. تو اب خیر جملہ کیا تھا؟ کاش. کس نے کہا؟ چھٹے امام نے. خود بھی کہا اور ہم سے بھی کہلوایا. زیارت کے آخر میں ہم کہتے ہیں نا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. یہ امام زمانہ خواہش پوری کرائیں گے ہماری اور آپ کی اور چھٹے امام کی. اصل جملہ تو چھٹے امام کا. آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ چھٹے امام تک کربلا کی زیارت کی اجازت نہیں تھی، کوئی نہیں جا سکتا. چھٹے امام کے زمانے میں چونکہ خاندان بنو عباس کی حکومت آ گئی، جو اپنے آپ کو خود کہتے تھے کہ ہم تو حسینی، وہ یہ کہتے تھے ہم حسین والے. تو کربلا کی زیارت کھلی تو امام آئے تو باقی امام صادق کے کنویں سے پانی لے کے امام نے پانی پیا، نہر فرات میں غسل کیا، پھر داخل. وہ سارے جو پروٹوکول ہیں نا، ایٹیکیٹس زیارت کی، وہ چھٹے امام نے پہلی زیارت میں خود کیے تھے اور ہمیں بتائے تھے. تو وہاں یہ بھی زیارت وارثہ زیارت اپنے دادا کی قبر کے سرانے پڑی تھی، یا لیتنی کہا تھا. تو اب یہ ایک فارمولہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی یہ یا لیتنی ہے نا، یہ سارے کے سارے زمانے کے امام پورا کریں. یہ ایک فارمولہ ہے. کیونکہ مجمع جو ہے وہ زیادہ تو بعد میں آیا. میں نے کہا تھا کہ میں امام زمانہ کے حوالے سے آپ کو ایک فارمولہ ٹائپ کا دے رہا ہوں جس میں امام کے جہاد کے بہت سے حصے کور ہو گئے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو کبھی آپ کوئی واقعہ پڑھیں امام کا، کسی 8ویں کا، 9ویں کا، 5ویں کا، جہاں انہوں نے لفظ کاش کہا. ایک کاش اور آپ کو یاد دلا دوں لیکن ذرا سا ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے. یہ تین دفعہ یہ ایک لفظ کاش آیا. امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کاش میرے شیعوں کو باندھ کر ان کے سروں پہ کوڑے مارے جائیں. اور کتاب بھی کافی. کافی کا مطلب وہ انف والا کافی نہیں، کتاب کا نام ہے الکافی. چلے میں اس کا وہ نام لیتا ہوں جو ہمارے ہاں مشہور ہے، اصول کافی. اس کی پہلی والیوم میں یہ حدیث، اور ایک نہیں 3 معصومین سے، کاش ہمارے شیعوں کو باندھ کر ان کے سروں پہ کوڑے برسائے جائیں. یہ امام فرما رہے. یہ معاویہ نہیں کہہ رہا، یہ یزید نہیں کہہ رہا، یہ مثلا منصور جیسا ظالم نہیں کہہ رہا، یہ ہشام ابن عبد الملک نہیں کہہ رہا، چھٹا امام کہہ رہا. اور آگے وجہ بتا رہے، تاکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کس دنیا میں بیٹھا ہوں، وہاں پہ یہ جملہ کتنا خطرناک ہے، لیکن اس سے امام کی خواہش ظاہر ہو رہی ہے. کاش میرے شیعوں کو کوڑے برسائے جائیں ان کے سروں پہ، تاکہ وہ اسی وجہ سے صحیح حلال و حرام خدا کا علم حاصل کرے. سب سے اہم علم ہے حلال و حرام خدا کا. اب یہ کاش بھی امام زمانہ پورا کریں گے جب روایت آ گئی کہ صرف اس آدمی کو امام کی حکومت میں رہنے کی پرمیشن ہے جو حلال و حرام کا علم جانتا ہے. دنیا کے ہر ملک کا قانون ہے کہ اگر آپ وہاں جا کے رہنا چاہیں، سٹیزن شپ لینا چاہیں، نیشنلٹی لینا چاہیں، تو اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. اب مثلا جہاں میں انگلینڈ آسٹریلیا سے آیا ہوں یا کینیڈا ہے، وہاں پہ پوائنٹ سسٹم ہے کہ یہ پوائنٹ جمع کرے، اتنے پوائنٹ ہوں گے تو آپ کو ملے گی سٹیزن شپ، ورنہ نہیں. اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں. اب انگلینڈ بھی یہی پوائنٹ سسٹم لا رہا ہے. تو مثلا اب امام زمانہ کی حکومت میں سٹیزن شپ کا طریقہ کیا ہے؟ حلال خدا کا علم اور حرام خدا کا علم.
بات بہت 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 اپنے ٹریک سے ہٹتی جا رہی، میں واپس لاتا ہوں. مگر دوسری چیز جو آپ کو سمجھنا ہے، یہ تو میں لفظ کاش کو سمجھا رہا ہوں. کاش، جتنے کاش آئیں گے معصومین کے، میں نے آپ کے سامنے رسول خدا کا کاش رکھا، میں نے آپ کے سامنے امام علی کا ایک کاش رکھا، میں نے آپ کے سامنے چھٹے امام کے 2 کاش رکھے. ایک کربلا کے حوالے سے یا لیتنی، تو آپ بھی آج زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و عباد، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداع، پوری زیارت چھوڑا کہ بے ابی انتم و امی، اور اس کے بعد فیا لیتنی کنتم معکم. اور دوسرا کاش امام کا، پہلا تو اپنے لیے تھا، ہمیں اور آپ کو ٹیچ کیا لیکن خود بھی پڑھا، دوسرا ہمارے اور آپ کے لیے، سب امام پورا کریں. دوسری بات، اور وہ یہ ہے کہ امام کے آنے کے بعد جو ان کی سب سے سخت مخالفت ہوگی شروع میں، وہ ان محبان اہل بیت کی جانب سے ہوگی جو اتنے زیادہ امام سے محبت کرتے ہیں کہ امام کے ظہور کی خبر سنتے ہی دوڑ کے لشکر امام کو جوائن کریں. اب یہ 2 چیزوں میں ایک ربط بھی ہے جو میں نے پہلی مجلس میں بتایا تھا، لیکن اہمیت کی وجہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں، امام کا ظہور ہو جائے، اگر آپ کو کنفرم طریقے سے پتہ چل جائے کہ امام ہے، دوڑ کے جائیے. لیکن ذرا سا بھی شک ہو جائے تو ویٹ اینڈ سی. وہ میں بتا چکا ہوں، اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. خاص طور پہ 7ویں امام کے حوالے سے میں نے ایک بات کی تھی، لیکن یہ ہر امام کے حوالے سے. ہاں، کنفرم ہو جائے کہ امام وقت ہے، پھر کوئی ریپیٹ نہیں کرنا، پھر کوئی ویٹ نہیں کرنا. لیکن اگر ذرا بھی شک ہو گیا، یہ دنیا دھوکے کی دنیا ہے، فراڈ کی دنیا ہے، چیٹنگ کی دنیا ہے، یا آج کل کی زبان میں بات کروں اے آئی کی دنیا ہے، پتہ نہیں یہ امام ہیں کہ بھی نہیں ہیں، تو ٹھہر جائیے. اور دوسرا یہ ہے کہ دین کے حکم کو اگر آپ سنیں کبھی ممبر سے یا کسی کتاب میں پڑھیں، فوراً دوڑ کے عمل نہ کیجیے. پہلے اس کی تفصیل معلوم کریں کہ یہ حلال خدا، حرام خدا، اس کا طریقہ کیا. طریقہ ہمارے یہاں لوگ فوراً دوڑ جاتے ہیں، لیکن جو بہت مذہبی لوگ، جو غیر مذہبی لوگ ہیں، وہ تو مذاق اڑاتے ہیں. لیکن جو مذہبی لوگ ہیں، سنا انہوں نے ایک مسئلہ، دوڑ گئے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ بہت ریسنٹ مثال ہے. بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ، بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ، یعنی اس کو اگر ہم لسٹ بنائیں ایک سیکوینس کے اعتبار سے، تو بے حجابی سے بڑا گناہ. حجاب تو بہت ممبر پہ پڑھا جاتا ہے، اور خاص طور پر ایام عزا کی یہ تاریخیں جو شام میں داخلے کی تاریخیں، اس سے بڑا گناہ. گانا بہت زیادہ اس کے خلاف پڑھا جاتا ہے، پڑھنا بھی چاہیے کہ یہ بہت بڑا حرام ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ایک گناہ. اور اس کے بعد دیکھ ڈالیے، کتاب ہے نا شہید دست غیب کی، گناہن کبیرہ، میجر سن 70 سب لکھے ہیں، تو آپ اس کا سیکوینس دیکھیے. اس میں جو بالکل شروع کے گناہ ہیں، بدترین گناہوں میں سے ایک جو ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے، وہ ہے فضول خرچی، جس کو ہمارے ہاں تو آج کل گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، تو پاکستان کا ایک علاقہ ہے پنجاب، وہاں کا ایک مشہور محاورہ یا کہاوت ہے، شوق دا مول نہیں. کہ بھئی آدمی کو کسی چیز کا شوق ہے نا، تو پھر وہ پیسے ویسے نہیں دیکھتا. لیکن وہ لوگ بہت ہی دیانتداری سے کہہ دیتے ہیں، ہم لوگ کہتے نہیں ہیں، کرتے یہی. دل آ گیا ایک آئی فون کے اوپر اب خریدنا ہے، چاہے کتنا ہی خرچہ کیوں نہ ہو. دل آ گیا کسی گاڑی کے اوپر، کیا وہ الیکٹرک گاڑیاں، اور اس کے اندر بھی ایک سے ایک ماڈل خریدنا ہی خریدنا. ایک گناہوں میں ایک گناہ فضول خرچی بھی ہے. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں نے کہا یہ حجاب اور داڑھی اور ان سے تو بہت آگے ہے. یہ قرآن کی صاف آیتیں آئی ہیں، ان المبذرون کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچے کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. قرآن اس قسم کے ورڈ استعمال نہیں کرتا. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، خبردار اسراف نہ کرنا. ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ قطعاً پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں. ایسی کوئی آیت آپ کو حجاب کے بارے میں نہیں ملے گی. میں بے حجابی کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جس چیز کی اہمیت آپ کو پتہ ہے نا، اس سے کمپیئر کر کے بتا رہا ہوں. بدترین گناہ، ایک سے ایک شاندار گاڑیاں لوگ خرید رہے ہیں، ایک سے ایک شاندار فون خرید رہے ہیں لوگوں کے برانڈڈ، آپ مثلا کپڑے دیکھیں، برانڈڈ جوتے دیکھیں. وہ کووڈ تھا تو خالی ماسک جو تھا وہ برانڈڈ آتا تھا. میں نے دیکھا ایک مومن کا ماسک کتنے کا، کہ $100 کا میں نے ماسک خریدا. ارے تو ہمارے یہاں فری تقسیم ہوتا ہے، سڑک پہ کھڑے ہو کے دیا جاتا ہے. $100 کا کیوں؟ کہا دیکھیے اس پہ ایک نام لکھا ہے آرمانی، پتہ نہیں کیا ہوتی ہے آرمانی، کوئی چیز ہوتی ہے، پیسے اس کے ہیں. وہ ماسک $100 کا.
بس وجہ ہے کہ یا تو شوق دا مول نہیں یا پھر معاشرے میں ایک عزت بنتی ہے اس سے. پھر ایک پنجابی کا لفظ مجھے یاد آ رہا ہے، ٹھور. پنجابی میں ایک لفظ ایک ٹھور بنتی ہے معاشرے کے اندر کہ انہوں نے تو اب یہ. لیکن میں آ رہا ہوں شریعت کے اس مسئلے پر. بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ. ابھی ایک مومن مجھے ملے، وہ کہنے لگے کہ مولانا وہ شادی میں نے کی تھی بیٹے کی، اسی ٹرپ کی بات کر رہا ہوں، پہلی محرم سے لے کے آج ہو گئی ہے فرسٹ سفر کی رات. $1.5 میں نے شادی کی تھی. دیکھیں $1.5 ایک شادی، آدھا کراچی آپ خرید رہے ہیں. یہ تو میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، اتنا خرچہ ایک شادی کے اندر. لیکن کہا بس اللہ نے دیا تو میں نے خرچ کیا. یاد رکھیے گا کہ اسلام میں بدترین گناہوں میں سے ایک ہے سوسائڈ، خودکشی. بلکہ اہل سنت کے یہاں تو ایک مسئلہ ہے جو ہمارے یہاں نہیں، کہ اگر کوئی سوسائڈ کر کے مرے تو اس کی جنازہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تم، جائز نہیں. یہ ان کے یہاں مسئلہ ہے، ہمارے یہاں نہیں. ہمارے یہاں ہے کہ بہرحال مرنے والا اگر کافر نہیں مرا ہے تو ہر صورت میں اس کی نماز جنازہ تو آپ کو پڑھنا ہی پڑے. لیکن میں بتا رہا ہوں، ہر ایک کو پتا ہے کہ سوسائڈ حرام ہے. بلکہ کتنا بڑا مسئلہ اس وقت دنیا بھر کے قوانین میں بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی خود اپنی موت چاہتا ہے کیونکہ ایسی بیماری ہے، ایسا درد ہے، ایسی تکلیف ہے، اتنی ایج ہو گئی ہے، تو دنیا بھر کے اندر اس وقت ایک قوانین بن رہے ہیں کہ اس کو اجازت دی جائے نہ دی جائے، کون سی کنڈیشنز لگائی جائیں. اب جا کے اجازت کہیں کہیں مل رہی ہے، لیکن کنڈیشنز اس میں کتنی زیادہ. یعنی یہ عام جو اس کا اسلام سے تعلق نہیں، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں. اور اسلام میں تو بدترین گناہ سوسائڈ کیا ہے؟ سوسائڈ یہ ہے کہ اپنی جان لینا. اس طرح مال کا بھی سوسائڈ ہوتا ہے، وہ بھی حرام ہے. کہ آپ کہیں جان تو ہماری ہے، خدا ہماری مرضی ہے، ہم اس کو رکھیں کہ پھینک دیں. یہ آپ کی مرضی نہیں چلتی نا. اسی طرح سے مال میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے میں نے کمایا، محنت کی، میں نے کوئی حرام کام تو کیا نہیں. اچھا اب آئیے ایک جملہ سن لیجئے ایسا جو تھوڑا موضوع سے میں ہٹ تو رہا ہوں لیکن بہت اہم چیز. اس مجمع میں مجھے کچھ ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ حج بھی کیا ہیں. نظر آ رہے ہیں چہرے تو جنہوں نے حج کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حج انہی کا ہے جنہوں نے میرے ساتھ کیا، باقی کسی کا حج ہی نہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں حاجی جب چہرے نظر آتے ہیں تو کوئی حج کی بات کرنا ذرا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں گے، ورنہ پہلے تو سمجھانے میں 15 منٹ لگتے ہیں. پورا حج خانہ کعبہ میں آپ جانا چاہ رہے ہیں. ویسے تو ہم لوگ احرام پہنتے ہیں، لیکن اصل جو لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، کعبے کی زیارت وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے لے کے حج مکمل ہونے تک. یہ حج کی بات میں کر رہا ہوں. ایک دعا ایسی ہے جو بار بار ریپیٹ کروائی گئی. ہمارے یہاں ایک چیز مشہور ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد جو پہلی دعا مانگو گے فوراً قبول. اور لوگ اس کے لیے پہلے سے مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ لیتے ہیں. پرانے ایکسپیرینس حاجی بتاتے ہیں کہ جب جانا تو پھر یہ دعا مانگنا پہلی دعا. اس میں بعض اوقات چالاکیاں بھی لوگ کرتے ہیں کہ خدا بندہ ہماری پہلی دعا یہ ہے کہ آج سے قیامت تک ہم جتنی دعائیں مانگیں وہ سب قبول ہو جائیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے نا، ہے بہت کامن ہے. تو اب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھو، پہلی زیارت کرو گے، پہلی نگاہ ڈالو گے، دعا قبول. گرچہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ حدیث ایسی نہیں ہے، لیکن چلیں چھوڑیں، ٹائم نہیں ہے. اب لوگ تیار ہو رہے ہیں کہ کیا دعا مانگنا. ہر ایک اپنے اپنے حساب سے دعا ذہن میں لا رہا ہے، لیکن وہ دعا جو اسلام کہتا ہے سب سے پہلے مانگو، وہ کوئی ذہن میں نہیں لاتا. تو وہ اسلام نے زبردستی منگوائی. یعنی ہم سے کہا پہلے یہ دعا پڑھو پھر مسجد میں انٹر ہو. مسجد سے مطلب وہ مکے والی مسجد جس کے اندر کعبہ. مسجد میں انٹری سے پہلے جہاں پہ آپ جوتیاں اتار کے تھیلی میں رکھتے ہیں نا، وہاں کی یہ دعا. اور وہاں سے لے کے آگے چلی، عرفات کے میدان میں گئے وہاں بھی یہ دعا، مزدلفہ میں گئے وہاں بھی یہ دعا، مینا میں گئے وہاں بھی یہ دعا. ایک دعا جو اگر اسلام نہ کہتا تو شاید کوئی نہ مانگتا. پورا حج بنیاد ہے اس دعا پہ، اوصِ علیہ من رزقک الحلال الطیب. یاد آ رہا ہوگا جنہوں نے حج اور عمرہ کیا، خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دعا آپ مانگ رہے ہیں، اللہم فک رقبتی من النار، اے خدا مجھے جہنم سے آزاد کر دے، وَأَوْصِ عَلَيَّ من رزقک الحلال، اور مجھے حلال اور پاک رزق عطا فرما. پورا حج بیس کرتا ہے اس دعا پہ، کیونکہ حج کا مقصد کیا ہے؟ ساری زندگی کے گناہ معاف کرانا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا. اور ہر جتنے گناہ ان کا کاز روٹ جو ہے نا وہ رزق حرام ہوتا.
بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں نا، ہم اس کا علاج کراتے ہیں، کبھی یہ دوا کھا لی، کبھی وہ دوا کھا لی، کہتے ہیں نہیں کاز روٹ دیکھنا پڑے گا، یہ ٹیسٹ کرا کے آئیے، پتہ چلا کہ آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں، اس لیے کوئی چیز فائدہ نہیں کر رہی مثلا. تو اسلام کی نگاہ میں جتنے گناہ ہیں نا، ان کا کاز روٹ ہے آپ کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا، یعنی رزق حرام. یہ کیا ہے؟ پورا حج، اس کی بنیاد کربلا. بھئی ہماری زندگی تو کربلا ہے نا، تو کربلا کے نام پہ ہم جیتے ہیں، کربلا کے نام پہ ہم مرتے ہیں. اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ مجھے اس کا تعارف نہیں کرانا اس جملے کا. حج کے جملے کا میں نے ذرا انٹروڈکشن کرایا، تمہید باندھی. کربلا عاشور کے دن صبح جنگ ہونے والی، لشکر تیار ہو گئے. کل جس شہزادے کی شہادت میں نے پڑھی تھی، اذان انہوں نے دی، حسین کا جو ریگولر مؤذن تھا اس کو چینج کیا. علی اکبر نے اذان دی، نماز ہوئی، نماز کے فوراً بعد اب یہ جہاد شروع ہونے والا، بلکہ لفظ شروع بھی میں غلط کہہ گیا، ریزیوم ہونے والا. یعنی جہاد تو 9 محرم کی سپہر کو ہمارے ساتھ نے شروع کر دیا تھا. آقا نے ایک مہلت لی یا دی، میں تو کہتا ہوں دی، عام کہا جاتا ہے لی. تو پھر یہ جہاد دوبارہ اسٹارٹ ہوا فجر کے بعد. آقا نے کیا کیا؟ ذوالجناح پہ سوار تھے، ذوالجناح کو چینج کر کے گھوڑا اونٹ منگوائے، اونٹ پہ بیٹھے، کیونکہ عرب میں گھوڑا ایک سمبل ہوتا ہے جنگ کا، اونٹ سمبل ہوتا ہے امن کا، پیس. پہلے تو اپنے ایکشن سے بتایا کہ ہم امن چاہتے، پھر خطبہ دیا، بہت مشہور خطبہ. اس کے 2-3 جملے تو بچے کو یاد ہے. ہاتھ من الذلہ، ارے میں اور ذلت کی زندگی قبول کروں. الموت اعلی من العار، عزت کی موت مجھے قبول ہے ذلت کی زندگی سے. یہ سارے جملے کئی امام باڑوں میں تو یہ دیوار پہ اس کے بینر لگائے جاتے ہیں کہ حیات من الذلہ، الموت اعلی من العار، عزت کی موت بہتر ہے ذلت. یہ وہی خطبے کی بات کر رہا ہوں. اور پھر مولانا نے اس میں کافی چیزیں بتائیں، ٹائم نہیں ہے، لیکن خلاصہ آخر میں کہا کہ میں نے ساری اپنی طرف سے حجت تمام کر دی. جانور بدل کے بھی سمبل دے دیا کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں، خطبے کے ذریعے بھی بتا دیا. لیکن پھر حسین نے کیا جواب دیا، کیا کیا؟ ایک سوال آخر میں کیا کہ اپنا تعارف کرائے میں کون ہوں، پیغمبر کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، پھر ایک عام مسلمان کے حوالے سے. کہا کہ کیوں میرے قتل پہ آئے، لیکن جواب نہیں لیا، مڑ گئے، ختم بات. کہا مجھے پتا ہے کہ میں نے سب کچھ کہا ہے، تم پہ اثر نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیا اس لیے کہ یہ یزیدی، اس لیے اثر نہیں ہوگا؟ حسین نے کیا ریزن بتایا؟ ہم اور آپ تو سوچ لیں. حسین نے ایک ہی ریزن بتایا، کہا اس لیے کہ لقد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں، حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں. جہاں پیٹ میں حرام پہنچ جائے اس پر امام کا کلام بھی اثر نہیں کرتا. 40 دن نماز قبول نہیں ہے، غلط نہیں ہے، نماز صحیح ہے، قبول نہیں. 40 دن روزہ قبول نہیں ہے، باطل نہیں ہے روزہ، لیکن قبول نہیں. اور جو کل کی میری مجلس کا اختتام تھا، 40 دن دعا قبول نہیں. کل میں نے چوتھے امام اور شب جمعہ کی مناسبت سے کچھ دعا پہ بھی بات کی تھی، دعا قبول نہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ اسٹرانگ دعائیں کر کے اور کربلا اور نجف اور مکے کی دعائیں کر کے بھی دیکھیں کہ اثر نہیں ہو رہا ہے، تو دیکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں رزق حرام انوالو. ابھی میں آ رہا ہوں اصل موضوع پر. تو حج، پورا حج بنیاد ہے. حج کس چیز کا نام ہے؟ آپ کو پورا پاک کرنا ہے، اتنا جتنا اس دن آپ تھے جس دن آپ کی برتھ ہوئی تھی. لیکن کہا رزق حلال چاہیے ہوگا. اور پورا کربلا جو ہے اس میں دشمنان اہل بیت کی اہم ترین خاصیت آقا نے بتائی ہے کہ وہ رزق حرام کھاتے ہیں. تو کربلا یاد رکھنا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حج یاد رکھنا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب آئیے وہ حدیث جو میں پورے 1 گھنٹے پڑھتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ہے، 5 منٹ میں سن لیجیے. اب امام معصوم بتا رہے ہیں لیکن سنو. یہاں چوتھے امام کا ایک جملہ کہہ دوں تاکہ ذرا اس کا ربط ملے سجادیہ کے اس عشرے سے جو آج ختم ہو رہا ہے. یعنی محرم کا مہینہ مکمل ہوا، کل سے سفر ہے. گرچہ مولا سجاد کے مصائب تو چلیں گے 8 ربیع الاول تک. مولا سجاد کا ایک جملہ سورہ بقرہ میں ایک واقعہ ہے نا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا. ابھی تو قرآن ہے، یہ سوال تو نہیں ہو سکتا کہ صحیح ہے کہ معتبر ہے کہ ضعیف ہے کہ کیا ہے. کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ. یہ قرآن کہہ رہا بندر بن گئے. مولا سجاد کی حدیث ہے کہ پتہ ہے کیوں بندر بنے وہ لوگ؟ اس لیے بندر بنے کہ وہ کاروبار میں فراڈ اور چیٹنگ سے کام لیا کرتے تھے. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آدمی ایک کاروبار فراڈ کرے، رزق حرام میں فراڈ کرے، غلط کرے لیکن اوپنلی. ایک ہے کہ نہیں وہ ذرا سا ٹویسٹ کر کے مسائل کو، کہ وہ شریعت کے مسائل کو استعمال کرے
اپنے حرام کو حلال کرنے کے لیے. وہ امام نے اس کی مثال دی, آپ کو معلوم ہے, تو بہت مشہور واقعہ ہے. جو بنی اسرائیل تھے اور وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے, لیکن سیٹرڈے کے دن اللہ نے کہا تھا شکار نہ کرنا, تو مچھلیوں کو بھی میسج ملا تھا کہ آج تمہاری جان پروٹیکٹڈ ہے, تو وہ اوپر آ جاتی تھی دریا میں. اتنی مچھلیاں دیکھ کے ان کے منہ میں پانی بھر آتا تھا کہ 6 دن میں تو ہمیں مچھلی ملتی نہیں, آج تو سینکڑوں ہیں, ہاتھ ڈالو گے تو 10 مچھلیاں ہاتھ میں آ جائیں گی, ہاتھ سے نکلی جا رہی ہیں. تو انہوں نے وہ ایسے چھوٹی چھوٹی نہریں بنائی, تالاب اپنے گھر میں بنائے کہ اس میں راستہ ہے آنے کا, کہ مچھلیوں کو پتہ ہے کہ مثلا مغرب تک تو ہم پروٹیکٹڈ ہیں. وہ ٹہل رہی ہیں دریا میں, بہت میں شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ بہت لمبی روایت, اور وہ آ گئیں اس کے اندر, لیکن جب ٹائم ہو رہا ہے واپس جانے کا. یہ حدیث ہے. آپ کو سنڈریلا کی کہانی یاد نہیں آنا چاہیے کہ جی وہ پری نے کہا تھا 12 بجے تک واپس آ جانا. یہ حدیث ہے, حدیث. امام فرما رہے ہیں کہ مچھلیوں کو پتہ ہے کہ آدھی رات تک, جو بھی اس وقت ٹائم ہو, آدھی رات کو ڈیٹ چینج ہو یا مغرب پہ, اس کو چھوڑیں. وہاں تک پروٹیکٹڈ ہیں تو وہ ٹہل رہی ہیں, وہ دریا میں راستہ نظر آیا تو اس پہ چلی گئیں, لیکن ٹائم قریب ہے واپس آ رہی. انہوں نے اس کے اندر ایسا والو لگا دیا کہ جا تو سکتے ہو, واپس نہیں آ سکتے. اب جو واپس آ رہی ہیں تو راستہ بند. انسان کے دل میں بھی ایسے والو ہے نا کہ خون جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا. پارکنگ لاٹ میں بھی کبھی ایسے اسپیڈ بریکر بنائے جاتے ہیں, تو اب واپس نہیں آ رہے ہیں. اگلے دن یہ لوگ آئے, ساری مچھلیاں پکڑ لی. کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم نے سیٹرڈے کو تو کچھ نہیں کیا, ہم نے تو سنڈے کو کیا. امام نے کہا اس سے بڑا فراڈ کیا ہوگا, یہ جو تم نے تالاب بنائی, جو نہریں بنائی, یہ جو اس میں راستہ بند کیا, یہ جو ون وے راستہ کیا, یہی تو سارا شکار کا طریقہ. مگر جی ہم نے تو کچھ سیٹرڈے کو تو کچھ نہیں کیا. خدا نے کہا کونو قردتن, سورہ بقرہ کہ بن جاؤ بندر, یہ بندر بن گئے. تو بندر وہ لوگ بنے جنہوں نے شریعت کے مسئلے کو یوز کرتے ہوئے حرام خدا کو حلال کیا تھا. یہ چوتھے امام کی حدیث. اب آئیے وہ اصل حدیث سن لیجئے جو آج کا موضوع, اور اس کے بعد پھر میں سورہ جمعہ کی آیت کا ترجمہ کر کے مصائب پر آ جاؤں. وہ حدیث کیا؟ وہ حدیث یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ رزق حرام بہت سن لیا آپ نے, اور آپ اب میں سے اکثر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ موضوع ہمارا نہیں. الحمدللہ ہم کوئی شراب نہیں بیچ رہے, ہم کوئی جوئے کے اندر انوالو نہیں ہیں, ہم کوئی کیسینو نہیں جا رہے, ہم محنت کی کمائی کھاتے ہیں, انجینئرز ہیں, پروفیشنل ہیں, سافٹ ویئر والے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے ایسے لوگ ہیں. حلال کی کمائی ہے, حلال کی کمائی. دیکھیے حدیث سنی. امام فرماتے ہیں کہ رزق حرام کی 5 قسمیں. ٹیکنیکلی تو اس میں صرف پہلا والے کو ہم حرام کہیں گے, لیکن باقی 4 بھی حرام ہی کی قسمیں. کل رات سے ذرا سا اس کو ربط دے دوں, لیکن ربط دینے میں تو مسئلہ ہوگا, دعا بھی اس کی وجہ سے قبول نہیں. اب امام فرماتے ہیں 5 چیزیں رزق حرام میں آتی. پہلی چیز تو ہر ایک کو پتا, اور اس میں آپ لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں, ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں. کہ پہلی چیز یہ کہ حرام چیز کا کاروبار کرو. شراب بیچو, جو پیسے کماؤ گے وہ تو رزق حرام. جوئے سے پیسے کماؤ وہ تو یقیناً رزق حرام ہے, کوئی شک ہی نہیں. لیکن اب امام فرماتے 4 اور بھی قسمیں. چوتھے امام کی کل والی حدیث بھی سنا دوں. قبر میں منکر و نکیر کے آخری 2 سوال ہیں, مال کمایا کیسے, یہ حدیث, خرچ کیسے کیا, یہ حدیث. اب یہ سمجھا رہے ہیں چوتھے امام کی حدیث ہے, اور آج کا ہمارا موضوع اب اختتام کو پہنچ رہا ہے. امام نے فرمایا ایک تو یہ, نمبر 2 وہ بھی رزق حرام کی ایک قسم ہے, گرچہ اس کو ٹیکنیکلی رزق حرام نہیں کہیں گے, لیکن اپنے اثرات, اپنے نقصانات کے اعتبار سے وہ بھی رزق حرام. وہ یہ ہے کہ تم نے چیز بالکل حلال بیچی, پاکیزہ. کپڑے کا کوئی بزنس کر رہا ہے, گروسری کا کوئی بزنس کر رہا ہے. آپ سب ہم کو مجھے پتا ہے بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں, تو آپ کہیں گے یہ بھی ہمارا موضوع نہیں, لیکن حدیث تو پوری ہونے دیجئے. کہا لیکن تم حلال کام کر رہے ہو, کوئی واجب اس کے لیے چھوٹ رہا ہے. وہ سورہ جمعہ کی آخری آیت. حلال کام کر رہے ہو, اس کے لیے تمہاری نمازیں قضا ہو رہی ہیں. دنیا کے بعض ملکوں میں کچھ نمازوں کے ٹائمنگ ایسے آتے ہیں نا, وہ سورج وورج یہ کہ ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. اتنا کم ٹائم ملتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ پاتے اپنے جاب کی وجہ سے. وہ جاب ہی حرام ہے. بلکہ نماز کی مثال تو شاید اتنی اچھی نہ, اور روزہ ایسے ٹف قسم کے جاب ہیں کہ جاب کریں تو روزہ نہیں رکھا جائے گا, اتنا محنت کا کام. آپ سب لوگ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھتے ہیں, آپ کے آفس میں باہر سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں گوگل کا آفس یا ایپل کا آفس یا فلاں کا آفس, تو دیکھ کر ہی رشک آتا ہے کہ اس میں بیٹھنے والے کتنے آرام سے کام کر رہے ہوں. لیکن دنیا میں ایسے ٹف جاب ہیں. تو اب یہ ہے کہ کوئی واجب چھوٹ رہا ہے, چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو. تم نے کام حلال کیا, لیکن جو پیسے آ گئے نا, وہ اپنے ساتھ حرام کی تمام خصوصیات لے کے آئیں گے.
نہ نمازیں قبول، نہ روزے قبول، نہ دعا قبول، اور جو نقصانات اور تیسرا یہ کہ نہیں کوئی واجب بھی نہیں چھوڑا، لیکن اس حلال کام کی وجہ سے کوئی حرام کام کرنا پڑا۔ ایک عورت کوئی ایسا جاب کر رہی ہے کہ اس کی پہلی کنڈیشن ہے کہ بے حجاب بننا پڑے گا، اب حجاب اتار دیا اس نے جاب کی وجہ سے۔ ہاں ایک عورت ویسے ہی بے حجاب ہے، جاب سے تعلق نہیں، وہ اس کو ویسے ہی حجاب پسند نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن صرف اس لیے کہ جاب ہے۔ کچھ ایسے جاب ہیں، مثلاً شیف کا جاب ہے، شاید ویٹر کا جاب ہے، داڑھی شیو کرنا ہے، وہ بال نہ گر جائے اور یہ نہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا پریکٹیکل لائف میں آپ دیکھتے ہیں، میں تو کیا بتاؤں آپ کو، کام بالکل حلال کر رہے ہیں، جائز کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی حرام کام کرنا پڑ رہا، جس میں وہ بھی آ گیا کہ جو آپ کا مسئلہ نہیں ہے جھوٹ بولنا۔ آپ لوگ ذرا آگے آ جائیے، میں سمجھ گیا کہ سلوات کیوں پڑھائی گئی ہے، کیونکہ کل بھی یہ پرابلم تھا۔ تھوڑا ادھر آ جائیے، تھوڑا ادھر آ جائیے، تھوڑا۔ حرام کام کرنا پڑ رہا ہے، جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے۔ ادھر تو میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ 8 گھنٹے کا جاب ہے، آپ 6.5 گھنٹے میں اٹھ گئے، یہاں تو کوئی آپ کو نہیں اٹھنے دے گا۔ یہ پاکستان انڈیا کی مثالیں ہیں۔ تیسرا یہ، چلیں یہ ابھی تک میرا اصل جو جس کی وجہ سے حدیث شروع کی، اپنی جگہ یہ حدیث خود بھی بہت اہم ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ چوتھا یہ ہے کہ تم نے حلال کام کیا، جیسے میرے سامنے جتنا مجمع ہے آپ سب کے سب یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے، پروفیشنل ہے، کوئی واجب آپ نے نہیں چھوڑا، اس کے لیے کوئی فعل حرام اور گناہ نہیں کیا۔ چوتھی بات یہ کہ جو پیسہ کمایا اس کے مالی واجبات ادا نہیں کی، وہ تو پورا حلال حرام بدل گیا۔ $10,000 آپ نے کمائے، اگر آپ پر خمس واجب ہو گیا، اگر کے لفظ پہ توجہ دیجیے گا، تو اب یہ پورے $10,000 آپ کے حرام ہو گئے، چاہے خمس صرف 2,000 ہو۔ تو اب یہ کہ زکوٰۃ، خمس، رد مظالم، کفارہ، فدیہ، صدقہ، جتنے بھی مالی واجبات ہیں، 4۔ اور 5واں یہ تھا، گرچہ پوری حدیث ہی اہم تھی، کیونکہ حج اور کربلا، حج اور عزاداری، حج اور جہاد، آقا حسین اور آقا سجاد کا۔ اگرچہ میں نے کربلا میں آقا حسین کا جملہ دہرایا تمہارے پیٹ حرام سے بھرے، لیکن زیادہ مشہور آپ کے درمیان کوفے اور شام کا جملہ۔ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پیاس کی شدت ہے، مگر جب کوفے کی عورتوں نے یا شام کی عورتوں نے وہ سامان دیا کہ یہ صدقہ ہم پر حرام ہے، ہم بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، بچوں کو بھوکا رکھیں گے، پیاسا رکھیں گے، حرام نہیں استعمال کریں گے۔ کربلا، کوفہ، شام، تینوں کا یہ کامن میسیج ہے۔ لیکن اب 5ویں چیز، کام بھی تمہارا جائز ہے، کوئی واجب بھی نہیں چھوڑا، کوئی حرام بھی اس کے لیے تم نے نہیں کیا، مال کے سارے حق ادا کر دیے، لیکن فضول خرچی کر دی۔ بھئی آپ نے کہا کہ میں نے خمس دے دیا ہے اگر واجب تھا، زکوٰۃ دے دی ہے، حلال کی محنت کی کمائی ہے، کوئی واجب نہیں چھوڑا، کوئی میں نے گناہ نہیں کیا، اس کے واجبات بھی ادا کر دیا، اب تو ہی میرا مال ہو گیا نا۔ اب میں فضول خرچی کروں کہ کیا کروں، شوق دا مول نہیں، بس میرا دل چاہتا ہے فلاں چیز کا اتنا تو مجھے حق ہے، نہیں حق ہے، یہ بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن نے تو اس کے لیے کہا، میں نے جو کچھ لوگ بعد میں آئے، پہلی بات تو ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت ہی نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ پسند نہ کرے تو پھر بچا کیا ہمارے لیے؟ جسے اللہ ناپسند کرے گا کہ آل محمد اسے پسند کر لیں گے؟ واضح آیتیں قرآن کی واضح ہیں، اور مبذرین شیطان کے بھائی۔ اچھا، اب یہ جو ایک بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، میں چونکہ مجھے کچھ ایسا لگ رہا کہ یہ گناہ آپ کے سامنے بتانا یہ آپ کی انسلٹ، یہ بچوں والا موضوع ہے نا، کہ بیٹا فضول خرچی نہ کرو، بیٹا فلاں چیز کو ضائع نہ کرو، لیکن بچے چھوٹی چھوٹی چیزیں ضائع کرتے ہیں۔ آپ آئی فون خریدتے ہیں، آپ بہترین گاڑیاں خریدتے ہیں، آپ برانڈڈ چیزیں خریدتے ہیں۔ اچھا، میں جو بتا رہا تھا کہ میں اس وقت اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہوں، بظاہر 2 وجوہات سے۔ ایک مومن نے کہا مولانا میں نے بیٹے کی شادی کے $1.5 سے $2 لاکھ خرچ کیے میں نے، اور چلیں ایک بات، دوسرے مومن نے میری بات سنی، اب آپ کو یقین نہیں آئے گا، چلیں کبھی کبھار صادق کو کاذب بھی سمجھ لیا کریں، لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ مسئلہ سنا انہوں نے، ان کے پاس ایک شاندار گاڑی تھی، انہوں نے سیل پہ لگا دی، ابھی کی بات کر رہا ہوں، ابھی، یعنی اتنے جلدی ان پہ اثر ہوا، کیونکہ وہاں تو ذرا میں نے کچھ اور روایتیں، کچھ واقعات وغیرہ پڑھے۔
مولانا وہ انہوں نے آ کے بعد میں چلا دی کہ میں نے تو سیل پہ لگا دی. میں نے کہا واپس لیجیے. فضول خرچی حرام ہے, لیکن واٹ از دا ڈیفینیشن آف فضول خرچی پہلے معلوم کیجئے پھر جائیے. اب میں نے اتنی ساری لمبی چوڑی بات کی تو آپ کیا سمجھے ہوں گے کہ بس ایک لنگوٹی پہن کے اور ایک بنیان پہن کے زندگی گزارنا ہے اور بالکل سمپل سی زندگی. یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں. فضول خرچی حرام. واٹ از دا ڈیفینیشن آف فضول خرچی یہ معلوم کیجئے. اب کہاں سے بات چلی تھی کہ دو چیزوں میں جلد بازی نہ کیجیے گا. ایک ظہور امام میں, ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ 2 دن پہلے بھی یہ بات آئی تھی, آج بھی. دوسرا, جب کوئی آپ شریعت کا حکم سنیں, چاہے واجبات کا ہو چاہے حرام کا ہو, ٹھیک ہے, عمل کرنا ہے, لیکن جلدی نہیں کہ جو اپنے سمجھ میں آیا اس کے مطابق عمل کرے, تفصیلات معلوم کرے. اب یہی فضول خرچی. اچھا, یہاں ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں. ہر ایک کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا, مجھے ہے تو میں بتا رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کا اس وقت ایک نظریہ بہت فیمس ہے. کرپٹو کرنسی, بٹ کوائن, یہ جتنی چیزیں ہیں نا جن کا فزیکل کوئی وجود نہیں, سب ہوائی باتیں ہیں, لیکن پروفٹ بھی اس میں بہت زیادہ ہے اور بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں. وہ کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پہ یہ حرام ہے. اچھا, یہ احتیاط واجب کا لفظ بہت کام کا لفظ ہے. جو لوگ حج کرتے ہیں ان سے پوچھئے گا کہ کتنا آسان ہو جاتا ہے حج اس مسئلے کی وجہ سے. یہ احتیاط واجب جو آپ کا مرجع جب احتیاط واجب کہے تو یہ اصل میں آپ کی ایک ڈیمانڈ ہے جو پوری ہو رہی ہے, لیکن لوگ توجہ نہیں دیتے. ڈیمانڈ کیا ہے آپ کی؟ ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے نا کہ وہ یہ مجتہدین ہر ایک کو باندھ کے کیوں رکھتے ہیں, ہم کو چھوڑ دیں, تھوڑا آزاد کر دیں, جس مسئلے میں ان پہ عمل کریں, جس پہ اس پہ عمل کریں. یہ اتنا فری ہینڈ تو نہیں ہے, لیکن احتیاط واجب اسی کی ایک شکل ہے. احتیاط واجب کا مطلب یہ کہ آپ کا مرجع کہتا ہے کہ یہ حکم ہے, لیکن اس میں تم دوسرے کی بات مان سکتے ہو, آپشن دے رہا ہے. اور دوسرا, لیکن ہاں دوسرا ہر ایک دوسرا نہیں, شیعت کی پوری بنیاد علم ہے. امام معصوم بھی امامت کے منصب پہ آتے ہیں اپنے علم کی وجہ سے. علم پہلا کرائیٹیریا. تو جو آپ جس کی تقلید کریں وہ علم میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو یور ریسرچ. اور احتیاط واجب میں پھر آپ جو اس کے بعد والا ہے سیکنڈ, اس پہ جائیے. اچھا, وہ بھی اگر احتیاط واجب لگائے تو تھرڈ پہ جائیے. اس طرح چلتا ہے سیکوینس. اب احتیاط واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجتہد کہتا ہے یہ مسئلہ پورا سالو نہیں ہو رہا ہے, اس میں آرگومنٹ اور ڈیبیٹ کی گنجائش ہے, تو سیفر سائڈ یہ ہے. لیکن جب کوئی اور مجتہد میرے بعد جو ہے وہ اس کو سالو کر رہا ہے تو اس سے پوچھ لو. یعنی یہ بہت دیانتداری ہے ہمارے مراجع کی. پولیٹیکل پارٹیز میں تو آپ جس کے ممبر ہیں اسی کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا. یہ دین ہے اللہ اور مجتہد کے درمیان. تو اب اس میں آغا سیستانی نے یہ کہا احتیاط واجب. ان کے بعد جن کا نام آتا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ بھی کہتے ہیں احتیاط واجب میں کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن جائز نہیں. مگر ان کے بعد جو نام آتا ہے آغا شبیری زنجانی, کووٹس شروع ہونے تک معصومہ قم کے حرم میں جو نماز جماعت کو لیڈ کرتے تھے. اب تو بہرحال وہ بھی 100 سال کے 99 یا 101 بہت ضعیف ہو گئے, لیکن انہوں نے اجازت دی ہے اس بٹ کوائن کی اور کرپٹو کرنسی کی, یہ شرط کے ساتھ کہ وہ حکومت کے قانون کے اگینسٹ نہ ہو. تو اب آغا سیستانی والے جو اس میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح انوالو ہوتے ہیں کہ ہمارے مرجع نے احتیاط واجب لگائی, دیٹ مینز ہم کو ایک آپشن دیا. جو سیکنڈ ہے, اگر کوئی اور ہے تو اس نے بھی آپشن دیا ہے, تو تھرڈ پہ یہ. کچھ لوگ ان کو سیکنڈ بھی مانتے ہیں. کون؟ آغا شبیری زنجانی. خیر, تو اب یہ بیچ میں بات آ گئی. آغا سیستانی کو کرپٹو کرنسی پہ جو ابھی ذرا سا اختلاف ہے, یعنی کلیئر کٹ فتویٰ نہیں دیا کہ حرام ہے, ورنہ تو آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے تھے. تو وہ کہتے ہیں اس میں دو چیزیں انوالو. کیوں یہ ابھی یہ ڈیبیٹیبل یا اس میں آرگومنٹ ہو سکتا ہے؟ 2 چیزوں سے. نمبر 1 تو وہی چیز کہ کوئی فزیکل ایک چیز ہی نہیں ہے, خالی کمپیوٹر کے اسکرین پر ہے, جو کچھ بھی ہو مجھے کیا پتا, میں تو جانتا ہی نہیں ہے کرنسی کو, لیکن جو چیز کتابی ہے کہ کوئی فزیکل اس کا وجود نہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس میں فضول خرچی کا انوالومنٹ بھی آ رہا ہے. اور کس طرح سے آ رہا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی پرائس ایک دن ایک دم اپ ہو جائے, ایک دن ڈاؤن ہو جائے. ایک دن ایک چیز کی قیمت 10,000 ہے, ایک دن اس کی قیمت 2,000 رہ جائے. اس کے اندر انوالو ہونا شاید فضول خرچی ہو. شاید اگر واقعاً فضول خرچی ہوتی تو کلیئر فتویٰ ہوتا کہ یہ حرام. یہ عام زندگی میں بھی. تو اب یہ کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن میں جو آغا سیستانی کے ریزرویشنز ہیں کچھ, میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں تاکہ وہ فقہی مسئلے میں غلطی بھی نہ ہو اور کم وقت میں میسج پہنچ جائے. جو کچھ ریزرویشنز ہیں ان میں ایک پہلو یہ والا بھی,
کہ بہت جیسے کچھ مارکیٹ میں کچھ کمپنیوں کے شیئرز ایسے ہوتے ہیں، ہاں ایک ہے کہ گرتا ہی چلا جا رہا ہے، گرتا ہی چلا جا رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس میں یہ ہو کہ ایک دن بہت اوپر ایک دن بہت نیچے، وہاں بھی یہی مسئلہ چلے گا. اور اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انوالومنٹ ہوتا، شاید آپ کچھ سنبھلا ہے لیکن بیچ میں تو یہ بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنس تھے. تو بات تھی کہ فضول خرچی یا اسراف ہے بہت بدترین گناہ، مگر پہلے اس کی ڈیفینیشن معلوم کرے. میری تقریر کا مجھے پتا ہے کہ کسی نے بھی یہ نتیجہ نہیں نکالا ہوگا کہ ہمیں مکان بیچنا ہے یا گاڑی بیچنا ہے یا آئی فون بیچنا ہے. نہیں بھائی، یہ چیختے رہیں، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا من کر رہا. لیکن جس طرح سے اسلام میں اپنی جان لینا سوسائڈ حرام ہے، اس طرح اپنے مال کو بھی غلط جگہ پہ خرچ کرنا حرام. نہ جان آپ کی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے خرچ کریں، نہ مال آپ کا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے خرچ کریں. جان کے بھی آپ کسٹوڈین ہیں، مال کے بھی آپ اللہ کی طرف سے کسٹوڈین ہیں. خیر، یہ تو کچھ چوتھے امام کی حدیث، کچھ وہ بندر والا مسئلہ، کچھ رزق حرام سن کر آپ جیسے علاقوں میں رہنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس مین لوگوں کا مسئلہ ہوگا. ہمارا کیا، ہم تو پروفیشنل آدمی. یہ خرچ غلط ہو رہا، اس میں آپ بھی انوالو ہوتے ہیں. تو اب آ جائیے، یہ جو ساری بات ضمن نکل آ گئی، اس میں ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں. یہ بھی ایک فارمولہ ہے، لفظ تو میں صحیح استعمال نہیں کر رہا ہوں، فارمولہ ایک رول ہے، ایک اصول ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب معصومین، ابھی میں نے کہا جب کبھی کوئی معصوم کہے کاش، تو کاش کو کون پورا کرے گا؟ یہ تو پوری تقریر میں نے اس پہ کر دیا، اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. ایک بات اور یاد رکھیں، جب کبھی آپ امام معصوم کا کوئی واقعہ دیکھیں یا سنیں، فوراً نہیں دوڑیے اس پہ عمل کرنے. ایک تو میں نے شریعت کے حوالے سے کہا کوئی مسئلہ آپ سنیں تو مسئلہ تو اپنی جگہ ایک چیز ہو گئی، اگر کوئی واقعہ سنیں، کیونکہ ہر امام معصوم کے واقعات کے پیچھے اگر کوئی ریزن ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ پہ نہ ہو. بھئی نہج البلاغہ کا مشہور خطبہ ہے علاء حارثی کا، کتنا مشہور خطبہ ہے. وہ کیا ہے کہ ایک بہت شاندار گھر بنا لیا اس نے، فضول خرچی. امام علی نے جا کے اس کو کنڈیم کیا اور ڈانٹا. وہ پورا نہج البلاغہ میں خطبہ چھوٹا سا ہے، آپ جائیے لسٹ میں دیکھیے گا علاء حارثی، لسٹ میں کتنے 280 خطبات ہیں، 286 علاء حارثی. لیکن پھر اس نے کمپلین کی. یا امیر المومنین میرا ایک بھائی ہے، وہ بالکل سمپل لائف پہ چلا گیا. میں تو بہت شاندار مکان بنایا، بہت سمپل لائف پہ. وہ گھر بھی چھوڑ دیا اس نے، جیسے ہم لوگ حج کرتے ہیں نا، اس طرح اس نے ایک دھوتی پہنی، ایک مثلاً بنیان پہنی، اور پھر جا کے درخت کے نیچے زندگی گزار رہا. یہ کیا ضرورت ہے؟ مکان، لباس، یہ سب دنیا میں رہنے والی چیزیں. اب امام اسی خطبے میں ہے کہ اس کے پاس گئے، اس کو کنڈیم کیا، اس کے لیے زیادہ سخت لفظ استعمال کی کہ تو شیطان کا بھائی بن گیا ہے، شیطان نے تجھے بہکا دیا. اب وہ جو آرگومنٹ ہے اس کا ٹائم نہیں ہے، لیکن آخر میں اس نے ایک عجیب جملہ کہا، یا امیر المومنین میں نے تو آپ کو کاپی کیا، آپ کی لائف کتنی سمپل ہے. علی کا لباس کتنا پرانا ہوتا تھا، علی کا مکان. آج جائیے، آج مسجد کوفہ کے پیچھے ایک مکان آپ کو نظر آتا. اچھا وہ اصل میں مولا کا ہے بھی نہیں، وہ تو ام ہانی کے بیٹے حبیرہ کا ہے نا، جو مولا کے بھانجے. ام ہانی مولا کی بڑی بہن، بھانجے تھے، کوفے میں رہتے تھے. جب امام علی خلیفہ بن کے آئے، بھانجے نے کہا ماموں آپ میرے گھر میں اسٹے کیجئے. لیکن وہ گھر بھی اتنا آپ کو چھوٹا لگتا ہے کہ آپ بعض اوقات حیران ہوں گے، اس میں علی اپنے 12 بیٹے اور 16 بیٹیوں کے ساتھ اور 10 بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے ہوں گے. بہت سادہ زندگی. اس نے کہا یا امیر المومنین میں نے تو آپ کو کاپی کیا. امام کا جواب یاد ہوگا، یہ تو ممبر سے پڑھا جاتا ہے میرے خیال میں، میرا اندازہ ہے کہ پڑھا جاتا ہے. امام نے کہا کہ ہر شخص ہر چیز میں مجھے کاپی نہیں کر سکتا، اجازت نہیں ہے مجھے کاپی کرنے کی، کیونکہ میں ہوں اس وقت مسلمانوں کا حاکم. حکمران کی ذمہ داری ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں جو سب سے غریب آدمی، جو سب سے لو اسٹینڈرڈ پر ہے، حکمران اپنا اسٹینڈرڈ اس کے مطابق رکھے، تاکہ وہ غریب اگر کبھی اللہ سے کمپلین کرے، خدا بندہ مجھ سے زیادہ اس وقت سادہ زندگی کس کی ہوگی، اس کے سامنے امام علی آ جائیں کہ ان کی زندگی تم سے بھی زیادہ. یہ حکمران کی ڈیوٹی ہے. تم حکمران نہیں ہو، تم حکمران نہیں ہو، تمہیں رہنا ہے اپنے معاشرے کے حساب سے. اب یہ فضول خرچی کی ایک تعریف بھی آ رہی اپنے معاشرے کے حساب سے، کیونکہ ریاکاری بھی اسلام کا ایک بدترین گناہ ہے. شو آف، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا. اس میں نماز اگر ریاکاری سے پڑھیں تو غلط ہے. آپ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ لوگ کہیں بہت کتنا متقی آدمی. کراس، ساری نمازیں غلط.
قربتاً اللہ جو آپ نیت کرتے ہیں نا، وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ ریاکاری جو ہے نا، اس کی یہ والی قسم کی جس میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کی جائیں، وہ تو ضائع ہو گئی نیکیاں، اور عبادتیں جو تھی غلط ہو گئی، اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا۔ لیکن اس میں یہ روایت آتی، جیسے وہ صوفی لوگ تھے نا، پیر موری پیر ٹائپ کے لوگ، صوفی لوگ جو اپنے آپ کو بڑا مقدس ظاہر کرتے ہیں، تو کھانا بھی بہت سادہ کھاتے ہیں، لباس بھی ان کا ایسا ہی ہوتا ہے جو واقعاً اپنے آپ کو مقدس شو کرتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا ایک جوک نما واقعہ ہے کہ ایک ایسا ہی بہت مقدس آدمی، انہیں کسی نے دعوت پہ بلایا، وہ گئے دعوت پہ، کھانا کھایا، واپس آ گئے۔ بیوی سے کہا کہ بھائی کچھ ہے کچن میں؟ اس نے کہا بھائی آپ تو دعوت میں گئے، بہترین کھانے ہوں گے۔ کہا کھانے تو بہت اچھے تھے، لیکن کچن میں کچھ ہے کہ نہیں ہے تو گرم کر کے لاؤ۔ تو کہا کہ آپ نے وہاں نہیں کھایا؟ کہا کھانے سب تھے، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں نے پیٹ بھر کے کھایا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو کیسا آدمی ہے، پیٹ بھر کے کھا رہا ہے۔ میں نے صرف اس سے کہ لوگ کہیں کتنا مقدس آدمی، پیغمبر کی حدیث پہ عمل کر رہا، کم کھاؤ، کم بولو، کم سو۔ میں نے ذرا سا ایک نوالا، آدھا نوالا صرف چکھ لیا۔ لوگ تعریف کر رہے ہیں بھائی ہو تو ایسا آدمی، کتنی سادہ۔ دیکھیے آج بھی ہوتا ہے نا کہ فلاں صاحب کتنے سادہ ہیں، وہ صرف آدھی روٹی کھاتے ہیں، صرف مثلاً آلو کا یا پیاز کا ٹکڑا کھاتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے نا اپنا تقدس، اس لیے بھوکا آیا ہوں۔ کھانے سارے تھے لیکن کیا کروں، لوگوں کے سامنے تو اپنی ایک عزت رکھنا تھی نا۔ بھوکا آیا ہوں تو تم کھانا گرم کو۔ اس نے کہا اچھا میں کھانا گرم کر رہی ہوں، آپ اتنی دیر میں اپنی نماز پڑھ لیجیے۔ کہ بھائی وہاں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں مغرب اور عشاء کی۔ کہا اگر آپ نے کھانا دکھانے کے لیے کہا تو نمازیں بھی دکھانے کے لیے پڑھی ہوں گی، بڑے خضوع سے، بڑے خشوع سے، بڑی قرأت کے ساتھ، عین حلق کے اندر سے نکلے، قاف وہاں سے نکلے، وہ سارا مقصد ہوگا لوگ کہیں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا۔ تو اگر کھانا آپ کو دوبارہ کھانا ہے تو نمازیں بھی آپ کو دوبارہ پڑھنا ہے، کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی گئی ہیں۔ تو اب ہوتا یہ کہ روایتوں میں جملہ آیا، اب یہ بات عبادت کے حوالے سے نہیں آئی ہے، مکان، لباس، گاڑی، موبائل فون، کہا اس میں اتنا بھی اسٹینڈرڈ نیچے نہ کرو اپنا۔ امام گئے نا کسی کے گھر میں، ساتواں امام دیکھا بہت پرانا سا گھر، کہا اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو اتنا گھر کا؟ مولا یہ میرے باپ کی نشانی ہے، میرا باپ اس میں رہتا تھا۔ امام کا جملہ دیکھیے، علامہ مجلسی نے کئی کتابوں میں لکھا، ایک تو اردو کتاب میں بھی آپ کو ملے گا، تہذیب الاسلام، علامہ مجلسی کی ایک کتاب ہے، اردو ترجمہ، اس لیے میں ریفرنس دے رہا ہوں۔ امام نے کہا اگر تمہارے باپ نے زندگی بھر حماقت کی ہے تو کیا ضروری ہے کہ تم باپ کی حماقت کی بھی کاپی کرو؟ اللہ نے صاحب حیثیت بنایا تھا، اسے چاہیے تھا کہ اپنی حیثیت کے مطابق ایک اچھا مکان لے گا۔ اور پھر وہ چھٹے امام کا واقعہ کہ جب آئے تھے کچھ صوفی لوگ اور امام سے مناظرہ کیا، شہید مرتضیٰ مطہری کی ایک بہت اچھی کتاب ہے بچوں کے لیے، سچوں کی کہانیاں، 125 سٹوریز ہیں اس کے اندر، ساری حدیثیں ہیں لیکن انہوں نے سٹوری کی شکل میں لکھا تاکہ آپ کے بچے بھی پڑھیں اور آپ بھی پڑھیے تو مزہ آئے گا۔ اس میں یہ پہلی 2 والیوم میں ہے، ایک میں 75، ایک میں 50، تو 125 سٹوریز پہلی والیوم میں۔ یہ ہیڈنگ ہے امام صادق کا صوفیہ سے مناظرہ۔ اس میں یہ ہے کہ وہ آئے صوفی لوگ، صوفی وہ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت مقدس شو کرتے ہیں، آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ فرزند رسول ہیں، فرزند علی، آپ کو پتا ہے آپ کا دادا کتنی سادہ زندگی گزارتا تھا، لباس کیسا پھٹا ہوا ہوتا تھا، وہی بات جو میں نے کہی۔ کھانے میں وہ جو کی روٹی ہوتی تھی، وہ بھی مشہور ہے کہ اتنی سختی کہ گھٹنوں پہ رکھ کے توڑی جاتی تھی، اگرچہ یہ مشہور ہے لیکن بہرحال بہت ہی سادہ۔ اور آپ دیکھیے آپ کا لباس، امام نے فرمایا کہ فرق ہے، ہر شخص کو اپنے زمانے کے حساب سے چلنا ہے۔ میرے دادا کے زمانے میں مسلمان غربت میں تھے تو وہ تھا، آج مسلمانوں کی حیثیت اچھی ہو گئی۔ اگر آج میں ایسا روکھا سوکھا کھاؤں یا ایسا لباس پہنوں تو یہ بھی ریاکاری کی قسم ہوگی، لیکن یہ لباس دنیا کے لیے۔ پھر امام نے اپنی عبا کھولی اور کہا اندر دیکھو تو اندر وہی پھٹا ہوا امام نے کرتا پہنا ہوا تھا، کہا یہ اپنے لیے ہے اور یہ اس لیے ہے تاکہ پھٹا ہوا لباس بھی کبھی شو آف ہو جاتا ہے اپنے تقدس کی دھاک مچانے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مشہور شخص نے جو آپ کے نارتھ امریکہ کے ہی ہیں، بڑی گمراہی پھیلائی، بہت گمراہی پھیلائی، بہت اچھے اسپیکر تھے، انگریزی پہ اتنا کمانڈ تھا ان کو، ایسے فلوئنٹ، یہ سارے کے سارے بعد کے انگلش اسپیکر ہیں، اب تو بہت اچھے ہیں لیکن اسٹارٹ وہاں سے ہوا۔ وہ جب آغا سیستانی کے پاس گئے تھے اور آغا سیستانی نے کہا تھا تم کیا کر رہے ہو، اتنا گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اور پھر جب وہ مرنے کے قریب ہوئے تو انہوں نے پھر توبہ کی نا اپنی، لیکن آقا نے کہا کہ توبہ اس میں نہیں چلے گی،
جن جن لوگوں کو گمراہ کیا ان کو صحیح بات بھی جا کے بتاؤ. تو خیر وہ تو ایک بہت اہم واقعہ ہے, بہت جلدی میں بتا رہا ہوں. تو کہا کہ بھائی تم یہ سارے جو گمراہی پھیلا رہے ہو کیوں؟ کہا جو میرا جاب ہے وہ یونیورسٹی میں کوئی ڈین تھے کہ کیا تھے, 100,000 میری سیلری, اس وقت کی بات ہے 30 سال تو ہو گئے ہوں گے. آقا نے کہا کہ میں آدھی سیلری میں دیتا ہوں, لیکن تم اپنی جو صلاحیت اللہ نے دی اس کو دین کے لیے استعمال کرو. کہا اس میں تو میرا گزارا نہیں ہوگا. مشہور واقعہ. آقا نے اسی طرح اپنی ابا کھولی, اندر جو کرتا تھا وہ پھٹا ہوا تھا اس کے آستین. کہا جس دن سے مرجے بنا ہوں اس دن سے جو لباس میں نے پہنا آج تک نہ کوئی نیا لباس سلوایا نہ کوئی نئی ابا سلوائی, یہ ذمہ داری ہے میری. تو اب یہ ہوتا ہے کہ پبلک کے سامنے اچھا وہ اوپر کی ابا ٹھیک ہے, اندر کا لباس. تو اب یہ جو میں بات کر رہا تھا وہ آپ بھول گئے ہوں گے میں کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچا تھا. یہاں سے چلا تھا کہ گناہ کبیرہ ہے, امام کی حدیث ہے کہ اس کے حرام بن جاتا ہے فضول خرچی. لیکن دوڑیے نہیں, خالی فضول خرچی کی بات نہیں, دنیا کا کوئی مسئلہ آپ سنیں, وضو کا طریقہ, وضو سنیں کہ بہت اہم ہے, طریقہ معلوم کیجیے, وہ آپ معلوم کرتے ہیں. غسل بہت اہم ہے, طریقہ معلوم کیجیے, معلوم کرتے ہیں. نمازوں میں تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں, ہم نے کہا شب قدر ہے 2 رکعت نماز پڑھیے, مولانا طریقہ بتا دیں. نماز جعفر تیار پڑھیے, مولانا طریقہ بتا دیں. یہ سوال شریعت کے تمام حلال و حرام میں کیجیے اور پھر آگے عمل کیجیے, دوڑیے نہیں. جو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ میں تو دیکھیے اپنا میرا جسم بھی آپ دیکھ رہے ہیں, میں کبھی اسپورٹس کا قائل نہیں رہا, قائل تو رہا, کبھی شوق نہیں رہا, لیکن مقابلے کبھی کبھار ٹریک اینڈ فیلڈ کے دیکھنے کا موقع ملا. 100 میٹر کی ریس ہوتی ہے, 4 آدمی کھڑے ہیں, اب سب انتظار کر رہے ہیں. کیا وہ ایک پستول ہوتا ہے, اس میں پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, باہر ایک ٹھس سے کوئی آواز تو آتی ہے, سب دوڑتے ہیں. لیکن ان میں ایک صاحب اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ ابھی وہ آواز بھی نہیں آئے وہ دوڑ پڑتے ہیں, پھر ان کو پکڑ کے لوگ لاتے ہیں کہ بھائی ابھی نہیں, واپس آؤ. سنا ہے کہ 3 مرتبہ یہ کرو تو ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہو. یہ ان چیزوں پہ میری بات پہ یقین نہ کیا کریں, مجھے رولز نہیں پتا. شریعت میں بھی کچھ لوگ اتنی جلد بازی کرتے ہیں. تو چوتھے امام کا بھی فرمان ہے اور چھٹے امام کا بھی کہ کوڑے مارو تاکہ یہ حلال و حرام سیکھیں, جلد بازی بھی نہ کریں, ڈیلے بھی نہ کریں. اور یہیں پر ایک اہم ترین بات میں یہ عرض کر دوں جو میں اپنے لیے بھی ہمیشہ سامنے رکھتا ہوں کہ جب کوئی نصیحت کی بات کی جاتی ہے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اب دیکھیں کتنے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ مولانا کو مجلس پڑھ رہے ہیں, تو آج ہمارا ٹائم ویسٹ ہوا ہے, یا تو کسی بانی مجلس کی وجہ سے آ گئے ہوں گے مجلس میں, یا غلط فہمی میں آ گئے ہوں گے کہ مجلس ہو رہی ہے ثواب ملے گا. اور کیا پتہ تھا کہ یہ چیزیں سننے کو ملیں گی, اور لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. مولا علی نے حسن بصری کو دیکھا, انتہائی خبیث دشمن اہل بیت, لیکن صوفیہ کیا تو کتنا بڑا اس کا مقام ہے کہ وہ وضو کر رہا, اور چونکہ مقدس اپنے آپ کو شو کرنا ہے تو بس وضو بھی اچھی طرح سے بال برابر بھی خالی نہ رہنے پا, ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی, چلو پہ چلو, یہ وہ جو ایک لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. مولا نے کہا یہ پانی اللہ کی ایک نعمت ہے, قیامت میں ایک ایک قطرے کا حساب دینا, یہ بھی فضول خرچی, فضول خرچی ہے. اس کا جواب کیا تھا؟ کہا تھا اے ابو الحسن میں پانی بہا رہا ہوں تو آپ مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں, اور خود آپ نے اتنے مسلمانوں کا خون جمل الصفین میں بہا دیا تو کوئی بات نہیں. مولا کو جواب دے رہا کہ میں تو پانی بہا رہا ہوں, آپ نے تو لوگوں کا خون بہایا. مولا نے کہا شیطان تیری زبان پہ بول رہا ہے, اسے تجھ سے بات کرنا بیکار ہے, یہ کہہ کے مولا آگے بڑھ. یہی کہہ کر میدان کربلا میں یزیدیوں کو لایا گیا تھا, یہی کہہ کر کہ علی سے انتقام لینا ہے. علی نے جمل و صفین میں مسلمانوں کا خون بہایا. اے کوفے والوں تمہارے کتنے نوجوان انہوں نے مروا دیے. اس عورت کا واقعہ یاد کریں, میں مصائب پہ آ گیا تو واقعہ نہیں پڑھوں گا. اس عورت کا واقعہ یاد کریں نا جو مولا کی شہادت کے بعد کسی کام سے حاکم شام کے پاس گئی تھی, کیونکہ بہرحال اس وقت تو وہ حکمران بن گیا تھا, گورنمنٹ کے جو معاملے ہوں گے اسی کے پاس جانا. تو اس نے اس کو دیکھ کے کیا کہا تھا, بہت ہی مولائی عورت تھی وہ, کہا کہ تمہارے بیٹے کہاں چلے گئے, سب کو علی نے مروا دیا. وہ مولا کے لشکر میں شامل ہو کر علی کے پرچم تلے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے. مگر دیکھیں سامنے والے کو غصہ دلایا جا رہا, سامنے والے کو چیزیں یاد, ماں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے بیٹے علی نے مروا دیے. علی نے انصاف نہیں کیا, خود زندہ رہے, تمہارے بیٹے مروا دیے. یہ واقعات تو آپ ممبر سے سنتے ہیں. تو عورت کا بھی جواب ایسا ہی تھا کہ میں نے بھی تو انصاف نہیں کیا, میرا مولا مارا گیا, میں اب تک کیوں زندہ بیٹھی ہوں.
دربار حاکم شام کے دربار میں علل اعلان اس طرح بات کرنا آسان بات نہیں ہے. لاکھوں سلام اس عورت پر, پورا اس کا انٹروڈکشن بھی ہے, ٹائم نہیں. تو اب یہ کہہ کے لوگوں کو علی کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ علی کون ہے, یہ تمہارے بیٹے مارے گئے تھے علی سے, تمہارے بھائی مارے گئے تھے علی سے. وہ بدر کی لڑائی اپنی جگہ تھی, وہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے. خاندان بنو امیہ کو تو اب تک یاد ہے, لیکن عام مسلمان ان کو یہ کہہ کے یاد دلایا جا رہا ہے جمل میں کتنے مارے گئے, صفین میں کتنے مارے گئے, یہ علی کی تلوار. چنانچہ کربلا میں آنے والے یزیدیوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہ کہتی ہوئی آئی تھی کہ آج ہمیں اپنے ان لوگوں کا انتقام لینا. اور اس کا جواب حسین نے بڑے عجیب طریقے سے دیا. اچھا تم اپنے ان لوگوں کا انتقام لینے آئے ہو نا جو جمل اور صفین میں مارے گئے. گرچہ ان دونوں جنگوں میں علی کا کیا حصہ تھا, دشمن نے حملہ کیا, لیکن خیر چلو ٹھیک ہے. یہ جملہ میں نے بہت جلدی سے کہہ دیا, بدتمیزی کا جملہ ہے, ٹائم نہیں رہا تو آپ میری نیت کو دیکھیے گا, الفاظ کو نظر انداز کر دیجیے. چلو ٹھیک, تم آ گئے ہو کہ جمل صفین میں تمہارے بھائی مارے گئے, بیٹے مارے گئے, باپ مارا گیا, اس لیے تم آئے ہو بدلہ لینے. چلو جو تمہیں کرنا ہے کرو, لیکن یہ بتاؤ کہ یہ سارا بدلہ مجھ سے لو, میری اولاد سے لو. اصغر کربلا کا یہ وہ شہید ہے جو حسین کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل. اکبر کی شہادت کو کہا جا سکتا ہے کہ جو 18 سال کا جوان تھا حسین سے بدلہ لینے مارا گیا. عباس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ 34 سال کا کڑیل جوان تھا تو میدان میں علی نے ہمارے بھائی کو مارا, ہم نے علی کے بیٹے کو مار دی. قاسم, اون و محمد تک یہ ساری شہادتوں کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل لائی جا سکتی ہے, لیکن کربلا میں حسین کی سچائی کی سب سے بڑی گواہی اصغر کی شہادت نے دی کہ 6 مہینے کا بچہ دنیا کے کسی قانون میں نہیں مارا جاتا. عجیب شہادت ہے اصغر کی. اور کل میں نے ایک جملہ کہا تھا, جب اکبر گئے تھے مقتل میں تو حسین نے کچھ ایسے ریئیکشن شو کیے تھے جو کسی اور شہید کے وقت نہیں تھے. اور اصغر کی شہادت پورے کربلا کے واقعے میں قرآن نے حسین کی سب سے اہم خاصیت کیا بتائی. چونکہ اس سلسلے کی آخری مجلس کل ہے, یعنی ٹمارو, اور ڈیو ٹو سم ریزن چھوٹی مجلس رہے گی. میرا بیان 45 منٹ کا ہوگا, اس لیے آج میں نے تھوڑا ٹائم زیادہ لے لیا. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اصغر کی شہادت, حسین نے کربلا میں قرآن میں حسین کی سب سے بڑی صفت کیا آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, مطمئن, اطمینان, کوئی پریشانی نہیں, کوئی گھبراہٹ نہیں. چاہے جوان کا لاشا اٹھانا ہو, چاہے برابر کے بھائی کے لاشے کے سرانے پہنچنا ہو, چاہے بھائی کے بیٹے قاسم کے جسم کے ٹکڑے جمع کرنا ہو, چاہے بہن کی اولاد اون محمد کو اٹھانا ہو. کربلا کا واحد واقعہ جب حسین ہم کو اتنا پریشان نظر آئے کہ اگر آپ اسے توہین نہ سمجھیں تو میں یہ کہہ دوں کہ حسین کی ڈیسیشن پاور ایک لمحے کے لیے ختم ہو کے رہ گئی. اکبر کی شہادت پر آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی, اور اصغر کی شہادت, حسین جیسا نفس مطمئنہ فیصلہ نہیں کر پا رہا مجھے کیا کرنا. آپ کو یاد آ گیا نا اعمال عاشورہ میں آپ کا 7 مرتبہ آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کب کہا تھا؟ اصغر کا لاشا حسین کے ہاتھ میں ہے, حسین فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اس لاشے کا کیا کروں, ماں کو جا کے دکھاؤں تو کوئی ماں اپنے ششماہے کا یہ لاشا دیکھ سکتی ہے, یا یہیں دفن کر. جسے قرآن نے نفس مطمئنہ کہا ہے, وہ اگر پورے کربلا میں کہیں پر پریشان نظر آیا تو وہ اصغر کی شہادت. مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب خطیب اعظم اکثر یہ ایک روایت پڑھتے تھے, اور وہ یہ کہ 28 رجب کا قافلہ جب مدینے سے چلا تھا, سواریاں لائی گئی تھیں, اور چونکہ شام ہو رہی تھی اور حسین کو سورج ڈوبنے سے پہلے مدینے سے نکل جانا تھا, سواریاں آئیں, حسین کا پیغام گیا سیدانیوں کے پاس اور بیبیوں کے پاس, زینب کے تھرو, بہن زینب بیبیوں سے کہو کہ وہ آئیں اور سواریوں پہ بیٹھیں. یہ منظر جب فاطمہ صغرا نے دیکھا, ابھی تک تو صغرا کو امید تھی کہ شاید میرا بابا مجھے ساتھ لے جائے, لیکن اب جب دیکھا کہ سواریاں آ گئی ہیں اور ان بیویوں کے نام لے کے بلایا جا رہا ہے, میرا نام اس میں نہیں, اب صغرا کو یقین ہے کہ میں تو نہیں جا سکتی.
وہ آگے بڑھی، رباب کے قریب آئی، کہا اماں رباب ذرا میرے بھائی اصغر کو ایک لمحے کے لیے میری گود میں دے دیجیے۔ یاد رکھیے کہ اصغر ابھی پیدا ہوا ہے، نیو بورن بیبی ہے، 10 رجب کو ولادت ہے، 28 رجب کا واقعہ ہے، 3 ویک، اور یہ وقت ہے جس میں صغرا بیمار ہے۔ جو بیمار ہوتے ہیں نا ان سے نیو بورن بیبی کو ذرا بچایا جاتا ہے، یا وہ خود بچتے ہیں کہ ابھی ہم بیمار ہیں، بچے ابھی دنیا میں۔ تو صغرا نے اب تک اصغر کو دیکھا تک نہیں تھا اطمینان سے، لیکن اب دیکھا کہ میرا بھائی اصغر جا رہا، تو قریب آئی، کہا اماں رباب ذرا اصغر کو میری گود میں دے دیجیے۔ اصغر کو گود میں لیا اور اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے بڑی بہن یہ کہنے لگی، اصغر بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے، کیا تم بھی مجھے چھوڑ دو گے؟ پتہ نہیں کس عالم میں یہ جملہ کہا کہ اصغر ایک بار صغرا کے سینے سے چمٹ گئے۔ حسین کا پیغام آیا، زینب بیویوں سے کہو کہ جلدی سے باہر آئیں، دیر ہو رہی ہے۔ اب ایک مرتبہ بیویاں چلنا چاہتی ہیں، اصغر کو، رباب آگے بڑھی، اصغر بیٹا میری گود میں تجھے لے جاؤں، اصغر تو بس صغرا کی گود میں منہ چھپائے۔ حسین کا پیغام دوبارہ آیا، زینب دیر ہو رہی ہے۔ فاطمہ کبریٰ جو بڑی بہن ہے وہ آگے بڑھی، اصغر بھیا میری گود میں آ، میں تجھے لے جاؤں، اصغر منہ چھپائے۔ تیسری بار حسین کا پیغام آیا، زینب بہن تمہیں پتا ہے دیر ہو رہی ہے، خود زینب آگے بڑھی، آ میرے لال، آ میرے اصغر، میری گود میں آ جا، تیری پھوپھی تجھے لے جا۔ اصغر ہے کہ صغرا کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں۔ چوتھی مرتبہ پیغام نہیں آیا، خود حسین آ گئے۔ آنے کے بعد کہا، زینب بہن کیا بات ہے، اتنی دیر کیوں ہو رہی؟ زینب نے کہا، بھیا کیا کریں، اصغر نہیں مان رہا، کس طرح سے بہن سے چمٹ گیا۔ حسین اصغر کے قریب آئے، کانوں کے قریب منہ رکھ کے ایک جملہ کہا۔ بھئی یہ جملہ کیا تھا؟ اصغر گویا تڑپ کے، اچھل کے صغرا کی گود سے حسین کی گود میں آ گئے۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ حسین نے کہا، اصغر بیٹا میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا، لیکن کربلا میں جو میں جہاد کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے تیری ضرورت ہے، تیرے بغیر کربلا کا جہاد مکمل نہیں ہو سکتا۔ بس یہ جو سننا تھا کہ بابا کو میرے ضرورت ہے، جہاد کربلا میں ایک مرتبہ تڑپ کے آ گیا، حسین کی گود میں آیا اور عاشور کی سپہر آ گئی، عاشور کی سپہر آ گئی۔ اور جو سپہر عاشور کی آ گئی، جب حسین نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہا، حل من ناصر ینصرنا، بس ایک مرتبہ خیمہ گاہ سے، اللہ آپ کو بار بار لے جائے، آج بھی خیمہ گاہ موجود ہے نا، خیمہ گاہ سے بیبیوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ حسین طلہ زینبیہ سے یہ فریاد کر رہے تھے، استغاثہ اتر کے گئے، کہا زینب بہن تم کیوں رو رہی؟ ساری بیویاں رو رہی، میں ابھی زندہ ہوں۔ کہا بھیا جیسے ہی تو نے کہا حل من ناصر ینصرنا، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا پہ گرا دیا۔ یاد دلا رہا ہوگا بابا مدینے میں کیا وعدہ کر کے لایا تھا کہ آج کے جہاد میں تجھے میری ضرورت ہے، تو جب تک کہ تیرا اصغر زندہ ہے اس وقت تک حل من ناصر نہ کہنا، ابھی تیرا سب سے بڑا ناصر۔ اور حسین نے اصغر کو گود میں لیا اور گود میں لے کے چلے، سارے مصائب آپ کے سنے ہوئے۔ اور آج کے مجلس ویسے ہی بہت طویل ہو گئی، آج بات مختصر کرتا ہوں۔ اب وہاں لشکر یزید کے اندر تو یہ شور بپا ہو گیا کہ حسین قرآن لا رہے ہیں، اور جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تو دیکھا قرآن صامت تو نہیں ہے، قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے۔ حسین کہتے ہیں کہ اے فوج اشقیاء، اے فوج یزید، میرا یہ بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا، تم میں جو صاحب اولاد ہیں آ کے پانی پلا دے۔ پورے واقعات کو میں نہیں پڑھ رہا، ٹائم نہیں۔ ایک مرتبہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ حسین نے کہا اصغر بیٹا تم حجت خدا کے پوتے ہو نا، تم خود ہی اپنی حجت ان پہ تمام کرو۔ بس اتنا کہنا تھا، ششماہے بچے نے اپنی سوکھی زبان، ننھی سی زبان نکالی اور ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کر دی۔ بس ایک مرتبہ یہ زبان سوکھے ہونٹوں پہ پھیری، فوج یزید منہ پھیر کے رونے لگی۔ آپ تو صاحب عزا ہیں، آپ تو حسین کے محب ہیں، آپ تو حسین والے ہیں، آپ تو رباب کو پرسہ دینے والے ہیں، لشکر یزید منہ پھیر کے رونے لگا۔ اور عمر سعد، میں نے کہا حسین کربلا میں پریشان ہوئے تھے، اصغر کا لاشا، اور اس سے پہلے عمر سعد پریشان ہوا، تڑپ کے حرملہ کے پاس آیا، کہا حرملہ میں نے اب تک تجھے زیادہ زحمت نہیں دی ہے، لیکن اس وقت اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام کاٹ دے، اگر اسی طرح اصغر کو لے کے حسین گود میں کھڑے رہے میری فوج میں بغاوت ہو جائے گی، یہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے۔ حرملہ نے کہا اچھا حسین کا کلام کاٹنا، جو تیر تھے وہ تیر دے گئے۔ ایک بھال کا تیر تھا جو عرب میں آدمی کی گردن کے لیے استعمال ہوتا، 3 بھال کا تیر تھا جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا،
یا اگر کسی درخت کے اندر سوراخ کرنا ہو تو 3 بھال کا تیر. اللہ، کہاں گھوڑے کی گردن، کہاں درخت کا سوراخ، کہاں اصغر کا ششمہ ہے، اصغر کا ننھا سا نازک سا گلا. 3 بھال کا تیر نکالا، کمان میں لگایا، تیر چلانا چاہتے ہیں، ہاتھ پاؤں کانپے، تیر و کمان زمین پہ گر پڑے. دوبارہ کوشش کی، جب تیسری مرتبہ ناکام ہو گیا تو اس کا قریبی دوست سنان قریب آیا، کہنے لگا ہرمولا اگر کوئی مجھ سے پوچھے آج عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، میں تیرا نام لوں گا. ایک ننھے سے بچے سے ڈر گیا. کہا بچے کی بات نہیں ہے، جب تیر پھینکنا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں در خیمہ پر کھڑی ہے. ارے ماں کی آنکھوں کے سامنے ششماہے کو کیسے تیر ماروں؟ سنان نے کہا اچھا اب میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں. ہاتھ رکھا، ادھر تیر چلا. اصغر کے گلے میں اس طرح پیوست ہوا کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک اصغر کا سارا گلا چھت کے رہ گیا. حسین نے تیر نکالنا چاہا، ہائے ششماہا درد و تکلیف سے تڑپ اٹھا. حسین نے کہا اصغر بیٹا مجھے پتا ہے تجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مگر شیر خدا کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، عباس جری کا بھائی ہے، میں تیر نکالتا ہوں، تڑپنا نہیں. اب جو تیر نکالا اصغر تو نہ تڑپا، اب اصغر کی جان نکل گئی. ننھا سا لاشا میرے مظلوم آقا کے ہاتھ پہ ہے. تیر نکلا تو خون کا فوارہ بلند ہوا. آقا نے یہ خون اپنے چلو میں لیا، آسمان کو پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان تھرا گیا. مولا یہ خون ادھر نہ آنے پائے، قیامت تک بارش نہ ہوگی. زمین پہ ڈالنا چاہا، زمین کانپ اٹھی. مولا یہ خون یہاں میرے اوپر نہ آئے، قیامت تک کوئی چیز پیدا نہ ہوگی. انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں. اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. لیکن کہاں ملا ٹھکانہ؟ حسین نے اپنے چہرے پہ خون ملا. نانا رسول خدا کے پاس اس حالت میں جاؤں گا. نانا ذرا دیکھے آپ کی امت نے کس طرح میرے اصغر کو شہید کیا. اور پھر حسین فیصلہ نہ کر پائے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائک و تسلیمک. 7 مرتبہ حسین آگے چلے پیچھے ہٹے، پھر ایک ٹیلے کے پیچھے گئے، اصغر کو دفن کر کے آ گئے. مگر ایک آخری ٹکڑا سن لیجئے مصائب کا. 11 محرم آ گئی. عمر سعد نے کہا سپاہیوں فوج تیار کرو، کوفہ جانا ہے. اور دیکھو ہر شہید کا کٹا ہوا سر لے کے آؤ، نوک نیزہ پہ بلند کرنا ہے. شہیدوں کے کٹے ہوئے سر جمع ہو رہے ہیں، سارے سر آ گئے. عمر سعد نے حیرت سے دیکھا، کہا مجھے اصغر کا سر نظر نہیں آ رہا. ارے ششماہے کا ننھا سا سر نظر نہیں آ رہا، اصغر کا سر کہاں ہے؟ سپاہیوں نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا، ہم تو منہ پھیر کے رو رہے تھے. بس ہم نے دیکھا کہ حسین ٹیلے کے پیچھے گئے، لاشا لے کر خالی ہاتھ واپس آئے. ایسا لگ رہا ہے کہیں پیچھے لاشا دفن کر دیا. لیکن اتنا بڑا صحرا، کہاں پہ لاشا دفن کیا؟ کوئی نشان تو ہے نہیں. ہائے ہائے یہ شمر ملون آگے بڑھا. کہا پسر سعد گھبرا نہیں، اصغر کا لاشا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں. اور کیسے لاشا ڈھونڈ کے لایا؟ ہاتھ میں ایک نیزہ لے کے چلا، ٹیلے کے پیچھے زمین میں جگہ جگہ نیزہ گاڑتا ہے، نیزہ نکالتا ہے، نیزہ گاڑتا ہے، نیزہ نکالتا ہے. اب جو نیزہ گاڑ کے نکالا تو نو کے نیزہ پر ششماہے کا گلا چھدا ہوا ننھا سا لاشا پڑا ہے. شمر نے ایک ہاتھ سے اصغر کا لاشا پکڑا، دوسرے ہاتھ سے جیب سے خنجر نکالا، اصغر کے گلے پہ خنجر رکھ کے چلایا. وہاں سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے. آواز دی پھوپھی اماں، آواز دی اماں رباب. ہر ایک کربلا میں ایک بارہ مارا گیا. ہائے میرا اصغر بھیا، کربلا میں 2 بارہ شہید کیا جا رہا. اصغر بھی باب الحوائج. اور ایک میرا یقین بھی ہے اور میں نے تجربہ بھی کیا، جہاں اصغر کے مصائب پڑھے جائیں وہاں اصغر کی دادی ضرور آتی ہیں اور اس اصغر کے مصائب پہ گریا کرتی ہیں. خدا بندہ اس مجلس عزا میں بھی شہزادی کونین اپنے اس پوتے کے مصائب کو سن کے کوئی تعجب نہیں ہے کہ غشی کے عالم میں گئی ہوں. شہزادی کونین کا واسطہ، رباب و حسین کے اس باب الحوائج گلا چھدے اصغر کا واسطہ. جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں اور جو بانیان مجلس ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. مصائب اصغر کے تو فیل
دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی جان، مال، عزت اور اولاد کی حفاظت فرما۔ صفحہ عذاب پہ جنہوں نے مصائب اصغر میں آنسو بہائے ہیں، ان آنسوؤں کا واسطہ ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، اور انہی آنسوؤں کو روز قیامت ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگار ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً حاضرین مجلس، مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین اور بانیان مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین